العزت کو نہیں پہچانتے, اس کا تعارف ان کے پاس نہیں ہوتا. نتیجتاً وہ غیر اللہ کو اللہ سمجھ کر پیار محبت اور تمام وہ چیزیں جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے اس کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ نہیں. تو قرآن بھی ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں رکھا ہوا ہے, لیکن یہ کتنی افسوس اور تعجب کی بات ہے, اس معجزے کو ہم نے بہت اچھے انداز سے, بہت خوبصورت انداز سے, بہترین خوبصورت اور قیمتی کپڑوں میں لپیٹ کر اور بہترین جزدانوں میں یا اس کے جو بھی رکھنے کے جو الگ الگ صندوق باکسز ہوتے ہیں خوبصورت انداز سے سجا کر گھر کے سب سے اونچے علاقے میں ایک دم دبا کر چھپا کر. حالانکہ یہ معجزہ ہے, یہ ایک میراکل ہے, یہ ایک بینہ ہے, یہ ایک آیت ہے. یاد رکھیں, مطلب یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے, اس کے ہونے کی واضح دلیل ہے. یہ معجزہ ایسی چیز ہے کہ انسانیت عاجز ہے, اس جیسا کچھ نہیں لا سکتی, ہے نا. یہ ہمارے گھروں میں ہے, لیکن افسوس کی بات اس معجزے سے نہ ہم فائدہ اٹھا نہ دوسروں کو یہ معجزہ بتا رہے. تو آج میرا ٹاپک اسی پر ہے, قرآن معجزہ پر کیسے. قرآن کا معجزہ ہونا اور ایک عظیم معجزہ ہونا, اس کی کیا وجوہات ہیں, میں وہ آخری میں, لیکن اس کے معجزات کیا پہلے والے. لیکن اللہ نے اس کو ایسا معجزہ کیوں بنایا وہ ریزننگ میں ہم دیکھیں گے, کیونکہ پچھلے انبیاء کو معجزہ دیا گیا, ان کو بھی میراکلز دیے گئے, لیکن بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے, ٹھیک ہے, یا ایک اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب دی تھی قرآن, یہ معجزہ ہے ہمیشہ کے لیے, ان گنت معجزوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے لیے ہوئے, یہ اس کی خصوصیت ہے. تو انشاءاللہ اس کی ہم ڈیٹیل سے جانیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام جو کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا عربی زبان میں, ٹھیک, اور جو محفوظ ہے مصحف یا کتاب کی شکل میں اور ہم تک پہنچا ہے متواتر ہے نا, ٹھیک ہے, یہ قرآن ہے. مختصر اس کا تعارف. اب معجزہ کیسے کہتے ہیں؟ معجزہ جو عربی کا لفظ ہے عین جیم زے, عجز سے یہ لفظ آتا ہے, جس کو ایک دم عام اردو زبان میں اگر سمجھاؤں تو ہم یہ لفظ کو بار بار استعمال کرتے ہیں, خاص طور سے بچوں کے معاملے میں, یا جو لوگ جو اپنی ہماری بات کو سمجھتے نہیں, کئی بار سمجھانے کے بعد بھی ہم بولتے عاجز آ گئے, یہ سمجھتا نہیں, عاجز آ گئے, بچے کو سنتے ہیں, سمجھ رہا. عجزا یہ عربی کا لفظ ہے, اسی سے اردو کے اندر عاجز لفظ آتا ہے. معجزہ, ٹھیک, اس کا معنی ہوتا ہے ویسا نہ کر پانا, ویسا نہ کر پانا. دوسرا معنی ہوتا ہے کمزور ہونا, مطلب سامنے والے کمزور ہونا اس چیز کے سامنے, تو وہ چیز معجزہ بن جاتی ہے. کمزور ہونا, ویسا نہ کر پانا, کمزور ہونا, ٹھیک. اسی لیے یا پھر فطرت سے ہٹ کر ہونا, نیچرل یا فزیکل لا سے ہٹ کر ہونا, فطرت سے ہٹ کر ہونا, جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کچھ چیزوں کو ان کی فطرت سے ہٹ کر دیتے ہیں. اللہ کے حکم, ظاہر سی بات ہے, یہ بالکل معنی اس کے اندر چھپا ہوا ہے. معجزہ کوئی بھی نبی خود سے نہیں کر سکتا, یہ اللہ رب العزت کا حکم, سمجھ رہا. تو کوئی چیز کو نہ کر پانا, اس جیسا نہ کر پانا, کمزور ہونا, ٹھیک ہے, یا اس کو یا پھر ایسا عمل جو فطرت سے ہٹ کر ہو, مطلب اس کے فزیکل طبعی قوانین سے بالکل ہٹ کر ہو. ایگزامپل, لکڑی کا سانپ بن جانا. لکڑی فزیکلی سانپ بنی نہیں سکتی کسی بھی لحاظ سے. لکڑی کا آپ کرسی کا ٹانگ بنا سکتے, لکڑی سے آپ بہت ساری چیزیں بنتی, سانپ بنا نقلی بن سکتا, اصلی نہیں. لیکن فزیکل لا کو پورے ڈیفائی کر کے, مطلب جو ایکچوئل لاز ہے اس کو ختم کر کے اس نے اپنے آپ کو مکمل تبدیل کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو فطرت سے ہٹ کر چیزیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت کرواتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. ٹھیک, معجزہ وہ کام ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہو اور وہ خلاف قانونی قدرت ہو. معجزہ وہ کام ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہو اور خلاف قانونی قدرت ہو, مطلب جو نیچرل لاز ہے اس کے ہٹ کر ہوتا ہے, اس کو معجزہ کہتے ہیں عام زبان میں سمجھنے کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ پہلی شخصیت تھے جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس لفظ کو انہوں نے استعمال کیا, معجزہ. تو آپ کہیں گے پھر اس سے پہلے معجزے کیا کہا جاتا تھا؟ قرآن نے معجزے کو معجزہ کہیں نہیں کہا, قرآن نے معجزوں کو آیت اور بینہ دو الفاظ سے پکارا ہے. آیت نشانی, بینہ واضح دلیل, روشن دلیل, کھلی دلیل. ٹھیک ہے, تو قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ لفظ فرسٹ ٹائم کوائن کیا, جس کو ہم کہہ سکتے پہلی بار استعمال کیا, معجزہ, کہ انسانیت قاصر ہے تو اس جیسا عمل کرنے سے جو انبیاء علیہ السلام اپنی حقانیت کو بتانے, تصدیق کرنے کی اللہ کا سچا نبی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا. قرآن نے معجزوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ یاد رکھیے آیت یا جو ہے بینہ کے. اب قرآن
ایک معجزہ ہے یا قرآن میں معجزوں کی دلیل کیا ہے وہ بھی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو آئیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن میں معجزوں کی کئی دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے اپنے نبیوں کو رسولوں کو معجزات دی. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا. آگ میں جانے کے بعد انسان، جانور، چرند، پرند چیزیں یا تو ختم ہو جاتی ہے، ایش بن جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، یا پھر اپنی شکل کو چھوڑ دیتی ہے. اگر لوہا آگ میں ڈالا جائے، برتن ہو تو پگھل جائے، شکل چھوڑ دیتا ہے، یا کاغذ ہو، انسان ہو تو جل کے خاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کاربن بن جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے. ٹھیک. تو آگ میں ابراہیم علیہ السلام ڈالے جا رہے ہیں اور آگ ان کو کچھ نہیں کر پاتی. کیا ہے یہ معجزہ، اور یہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو پھینکنا اور اس کا سرپنچ سانپ بن جائے، ہے نا، یہ بالکل ایک معجزہ ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں بہت ننھے منھے ہیں، چند گھنٹوں یا چند ایام، چند روز ان کی عمر ہے، بات کرتے ہیں لوگ. بالکل قانونی فطرت سے ہٹ کر بچے کی ڈیولپ نہیں ہوتے بات کرنے کے لیے. آپ بڑے ہوتے ہیں تھوڑے تو لوگ کیا کہتے رہتے، کیا چھوڑ کر آتے بتا دیتے اللہ کے حکم. اسی طرح چڑیا بناتے ہیں مٹی کی، پھونکتے ہیں اور حقیقی چڑیا بن کے اڑ جاتی ہیں. ایک انسان مر جاتا ہے، اس کو آپ حکم دیتے اللہ کے حکم سے، وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. بالکل یہ فطری قوانین، فزیکل لاز، نیچرل لاز کو پورا ڈیفائی کر رہا ہے. یہ عمل اس کے اگینسٹ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو مر جا رہا ہے. یہ معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح صالح علیہ السلام کا اونٹنی کا پتھر سے نکالنا. لوگ کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ بتاؤ. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا معجزہ تو دیا جائے گا. معجزہ کیا ہونا؟ وہ ان کا ڈیمانڈ تھا ایک پتھر سے اونٹنی نکالے، بچہ بھی ساتھ ہونا. صالح السلام نے کہا ٹھیک ہے. اللہ نے وہی، جب میں وہ معجزہ بھیج دوں گا اس معجزے کو آپ روک نہیں سکتے چرنے کھانے پینے سے کہیں. لوگوں نے کہا بالکل، ہم بالکل مانیں گے. اللہ کے حکم سے پتھر کو حکم دیا، اونٹنی نکل آئی بچے کے ساتھ. اب حکم کیا تھا؟ پھرنا نہیں، روکنا نہیں، جہاں چاہے چلیں گی، جس کے کھیت میں چاہے کھائیں گی. لیکن ان کو پسند نہیں، انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اللہ کا عذاب. تو یہ ملتا ہے. اور ان گنت معجزات کے تعلق سے قرآن نے تذکرہ کیا ہے، تو بہت ڈیٹیل میں ہم کو اس کی جاننے کی ضرورت ہے. آئیے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ پوچھو بنی اسرائیل سے کہ ان کو ہم نے کتنی روشن اور واضح نشانیاں اپنی بتائی. مطلب مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے جن کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، ان کو یہ آیت بینہ معجزہ نہیں پتا کیا ہوتا ہے. پوچھو بنی اسرائیل سے تم سے پہلے یہ قوم تھی کہ ہم نے کتنے معجزے، کتنی آیتیں جو واضح روشن نشانیاں تھی ان کو عطا کی تھی اس سے پہلے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں ایک سے ایک روشن دلیل لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہا ہے تم کو نہیں پتا مشرکین مکہ، پہلے کتاب سے پوچھو بنی اسرائیل سے، وہ جانتے ہیں آیتیں. کیونکہ مشرکین مکہ کو بہت ساری چیزیں معلوم نہیں تھی، وہ سمجھ بھی نہیں پاتے. اللہ نے کہا ان سے پوچھو، ان کو سب پتا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے قرآن ایک چیلنج ہے. قرآن ایک معجزہ ہے لیکن اپنے آپ میں قرآن ایک چیلنج ہے، تحدی. قرآن چیلنج کرتا ہے اور قرآن کا چیلنج بھی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. دیکھیں ایک چیلنج اگر میں آپ کو کروں اور آپ کہیں کہ یہ کلام نعوذ باللہ جھوٹا ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں اس جیسا کچھ لاؤ. اگر آپ نہ لا پائے، پوری انسانیت مل کے نہ لا پائے، پورے دین اور اس زمانے سے لے کر آج تک نہ لا پائے، تو یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. تو قرآن چیلنج کرتا ہے کیونکہ اللہ کا معجزہ آخری کلام ہے. انسان اس کو ریپلیکیٹ، ڈپلیکیٹ، اس جیسا کچھ بھی اس کے قریب بھی نہیں لا سکتا. اللہ کے کلام میں، اس کی مخلوق میں جتنا فرق ہے، ٹھیک ہے، جتنا فرق ہے اتنا ہی ہوگا. مطلب انسان کے لیے اتنا ہی ناممکن ہے کہ وہ قرآن جیسا کچھ لائے. یہ تو اللہ کی ذات اور مخلوق میں جتنا فرق ہے نا، اتنا ہی ناممکن ہے ایک بندوں کے لیے کہ وہ قرآن جیسا کچھ لے آئے. تو اللہ نے چیلنج کیا، تحدی جس کو کہتے آئے تھے. اچھا قرآن کا چیلنج کیسا ہے دیکھیے، غور کیجیے. اللہ رب العزت نے سورۃ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 33 34 میں چیلنج کیا. اور چیلنج کیا کیا کہ بحدیث مثلی، کہ لاؤ قرآن جیسی کوئی قرت، لاؤ قرآن جیسی کوئی پڑھی جانے والی چیز. مطلب جب قرآن جتنا آ رہا تم اتنا لے کر آ جاؤ جیسا، تو تم سچے ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو جائیں گے. چیلنج ہلکا کیا گیا، تبدیل کیا گیا. باقی ہلکا نہیں بھرا، پہلے خیرت تھا، دوسرے اس میں کہا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88 میں اللہ نے فرمایا کہا کہ بمثل ھذا القرآن، کہ لاؤ قرآن جیسی کوئی کتاب. پہلے کہا قرآن جیسی کوئی قرت، پھر کہا قرآن جیسی کوئی کتاب. پھر سورہ ہود کے اندر چیلنج کو تھوڑا ہلکا کیا گیا. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں فرمایا اشری سور مثلی، کہ لاؤ قرآن جیسی 10 صورتیں. مطلب پورا قرآن مت لاؤ، پوری قرت مت لاؤ، قرآن جیسی 10 صورتیں. اور قرآن کی قرت ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ قرآن کئی قرتوں میں پڑھا جاتا ہے. پھر قرآن کلام پوری کتاب لاؤ، چیلنج ہلکا ہوا. اس کے بعد 10 صورتیں لا لو قرآن جیسی، اور ہلکا کر دیا گیا.
پھر سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38 میں فرمایا قرآن جیسی صورت لا بصورت، قرآن جیسی صورت انسانیت مشرکین مکہ، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے دانشور، ان کے بڑے بڑے ایسے لوگ جو جن کو اپنی لغت اپنی زبان پہ بڑا گھمنڈ ناز تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے ہر کلام کو پہچانتے تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں میں سے ایک بھی آدمی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا، بلکہ ایک مرتبہ سورہ کوثر نازل ہوئی میں آتے ہیں کل کوثر، یہ سورت نازل ہوئی، ایک صحابی نے جا کر جو مکے مشرکین مکہ کعبے پہ سب سے اچھے شعر کو لٹکا دیتے تھے، اگلے شعر کے آنے تک مطلب اس سے بہتر کوئی کلام لکھے تب تک انہوں نے گئے اور سورہ کوثر لکھتے چلے گئے۔ اب سورۃ الکوثر 3 دن ان آتے ہیں کل کوثر فصل لربک ان شانی والا، تو ایک آدمی آ گیا اگر کہا مصرے تو بڑے اچھے کیا کرتا ہوں، اس میں تبدیلی تو ممکن ہی نہیں، اتنے اچھے مصرے اتنا اچھا کلام، تو اس نے اٹھ کر کہا یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، لوگ آئے آزمانے کوشش کی، آئے اور دنیا سے چلے گئے، جو ایمان لائے وہ بچ گئے، جو نکوف اختیار کیا وہ برباد، سمجھا؟ تو بہرحال قرآن نے کہا اس جیسی صورت لے کے آؤ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں چیلنج ایک صورت کا باقی رہا، لیکن چیلنج میں ایک اضافہ کر دیا، کیا اضافہ؟ آئیے سنیے، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور یہ آخری آیت تحدی، پہلے آئی اس کی جیسی قرت، اس جیسی کتاب، 10 صورتیں ایک صورت، اب یہ چیلنج کا لاسٹ پارٹ ہے، اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اگر اس چیز پر ایمان نہیں لاتے ہیں جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے نازل کی قرآن کی شکل میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے مددگار جتنے ہو جنوں اور انسانوں میں سے جو ہو اپنی مدد کے لیے، تاکہ قرآن جیسا کچھ لائے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو مان لو کہ آخری کلام ہے اللہ کا کلام ہے، یا تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو جیسا کچھ لاؤ۔ پھر آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر ایسا تم نہ کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یاد رکھ لو تم ایسا کر بھی نہیں سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کیا، قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا، شریعت کا انکار کرنے والوں کے لیے، سمجھا؟ تو یہاں آخری جو تحدی آیت ہے چیلنج کی، اس میں ایک صورت لاؤ یا پھر ریڈی ہو جاؤ، ٹھیک، قرآن نے چیلنج کر دیا کوئی اس جیسا کچھ نہیں لا سکتا ہے، کوئی جیسا کچھ نہیں لا سکتا، اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اس کا طریقہ رہا، اس نے اپنے انبیاء کو معجزے دیے، مراکز دیے، تاکہ لوگ انبیاء کی بات کو تصدیق کریں۔ اب آئیے قرآن ایک معجزہ ہے، اس کی دلیل اللہ رب العزت قرآن کے تعلق سے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں فرماتا کہتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، مشرکین مکہ پوچھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں نہیں اترتی تمہاری طرف آیتیں تمہارے رب کی طرف سے، یہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں تو یہود و نصارہ بھی، یہود و نصارہ بول رہے پہلے نبی آتے تھے یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ ابھی بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، ان کو تو نہیں معلوم، ان میں کبھی نبی نہیں آئے، یہ بیچارے اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، گویا 3000 4000 یا 5000 سال کے وقت میں کوئی نبی نہیں، تو یہ متعارف نہیں کہ انبیاء، کتابیں، اس کا نزول، فرشتوں پر ایمان کیا نہیں تھا، ہاں جس کو کہیں گے کچھ نہ کچھ ان کے کلچر میں، ان کے ٹریڈیشن میں باتیں تھی، بٹ بہت جس کو ہلکی دھندلی، لیکن یہود و نصارہ کے بعد بہت کلیئر تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ان کے بعد آ کر گئے تھے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال کا ڈفرنس ہے، تو وہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی ان کے پاس انبیاء کا آنا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وقالوا، اب یہ لوگوں نے سوال کیا کیوں نہیں اترتی تمہاری طرف کوئی آیت، کوئی نشانی نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے تختیوں پہ اللہ نے لکھ کے دے دیا، ہاں عصا پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا، عصا مارتے ہیں تو پانی نکل جاتا، عصا مارتے تو سمندر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو تمہارے پاس کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تمہیں کچھ نشانی۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے، میرے پاس کچھ نہیں، قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے کہ آیتیں، نشانیاں، معجزات تو صرف اللہ کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ، میں تو صرف ایک کھلا ڈرانے والا، اوپن وارنر ہوں، تم کو میں ڈرانے والا ہوں، مان لاؤ تو فائدہ ہے ورنہ نقصان۔ آگے فرمایا اسی آیت میں اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اور اللہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، یتلی علیہم، جو تم ان پر پڑھ کر سناتے ہو۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں اترتی آیت اللہ کی طرف سے تمہارے جانب، اے نبی کہہ دو کہ آیت تو اللہ کے پاس ہے، لیکن کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے کتاب ان کے لیے اتاری ہے جس کو تم پڑھ کر سناتے ہو۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کو ایک معجزہ کہا،
کہا کیا ان کے لیے کتاب کافی نہیں جو تمہاری طرف ہم نے اتاری جس کی تلاوت تم ان کے سامنے کرتے ہو؟ ان فی ذالک لرحمۃ، اس کے اندر رحمت ہے، اور فرمایا وذکر لقوم یؤمنون، اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی، آستہ لاتی، امید کرتی۔ مشرکین پوچھ رہے آیتیں کیوں نازل نہیں تھی پچھلے نبیوں کی جیسی؟ اللہ جواب دے رہا ہے کیا قرآن ان کے لیے کافی نہیں؟ تو بتایا گیا قرآن اللہ کلام ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ جب لوگوں نے مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتائے تو اللہ نے کہا کیا قرآن کافی نہیں؟ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کئی معجزے دیے، ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں، اس میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جب آپ کو ملی نہیں تھی اس سے پہلے بھی آپ کو پتھر سلام کیا کرتے تھے، سمجھ رہے؟ آپ کی انگلی سے پانی نکلا اتنا کہ سارے صحابہ سب جانور سب سیراب ہو گئے۔ کہیں لوگوں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کرو، اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے، کہیں نہیں۔ بہرحال ہم ایک الٹیمیٹ میراکل کی بات کر رہے ہیں، قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو جیتا جاگتا ہے، میں اور آپ اور قیامت تک ہر جن و انس کو دیکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ویریفائیبل بھی نہیں، تصدیق بھی نہیں کر سکتے، ایمان ہمارا رسول ان کو بولے بتاؤ کیسا ہوتا ہم کہیں گے یہ تو اللہ، سمجھے؟ ویریفیکیشن اس معنی، ورنہ ہم تو ایمان لاتے سب کرتے سب کرتے، لیکن اگر کو بولو ثابت کرو تو ممکن ہے کسی کھڑی سے پانی کو سمندر کو 2 حصوں میں کرنا پاسبل، ایک پانی کا چھوٹے سے نالی کو نہیں کر سکتا 2 حصوں، تو اس لیے کہہ رہا ہوں اب اس کو ہم ویریفائی نہیں۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو آج بھی دیکھو ویریفائیبل بھی، چیک کر لو ٹھیک۔ تو کہا کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے کتاب آپ پہ نازل کی جس کو آپ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں، اور اس کے اندر رحمت ہے اور یہ نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتا ہے، ٹھیک۔ اب معجزہ ہونے کے لیے کسی چیز کے کنڈیشن جو علماء لکھتے ہیں، بہرحال یہ کنڈیشن ہمارے لیے کوئی کام کی نہیں کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں تو ہم کو کچھ کرنا نہیں، بڑا ایسا نالج آپ کے سامنے رکھا، علم کے لیے آپ کے سامنے بات رکھا، ٹھیک۔ پہلا یہ اللہ کے حکم سے ہونا چاہیے، کسی معجزے کے لیے ضروری کہ اللہ کے حکم سے۔ دوسرا یہ عام فطرت سے ہٹ کر ہونا چاہیے، سپر نیچرل ہونا چاہیے، لکڑی کا سامنے بن جانا، پتھر سے اٹھنے کا نکل جانا، آدمی آنکھ میں جا رہا زندہ نکل کر آ رہا، وہ جلا نہیں پا رہی آنکھ، سپر نیچرل، یہ انسان نہیں کر سکتا، تو کہہ رہے فطرت سے ہٹ کر ہونا۔ تیسرا اس کو کوئی دوسرا نہیں کر سکنا، یہ اس نبی کے کرنے کے بعد کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اس کو یاد رکھیں سوائے ایک دوسرے نبی، ایک الگ بات اللہ کی، جیسے انبیاء کے معجزے الگ الگ ہیں، اس کو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا سوائے ایک نبی کے، ٹھیک۔ چوتھا وہ لکھتے ہیں اس کا کنڈیشن اس انسان کے ہاتھ سے ہونا ضروری ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یوں ہی ہو گیا نہیں، دعویٰ کیا اس نے، پھر لوگوں نے کہا بتاؤ، اور اس نے بتایا نبوت کا دعویٰ کیا۔ 5ویں کنڈیشن لکھتے وہ معجزہ اس نبی کے دعوے کی تصدیق کرے، مطلب اس شخص نے جو نبی ہے کہا کہ پتھر سے اونٹنی نکلے تو اونٹنی نکلنا، جو اس کا چیلنج ہے وہ چیلنج میٹ ہونا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے 2 ہوں گے 4 نہیں ہونا، سمجھ رہا، اس کے دعوے کو میٹ کرنا، وہ لکھتے ہیں وہ معجزہ ہونے کے بعد نبی کے جس نے نبوت کا دعویٰ کے خلاف بات نہیں کرنا، مطلب جیسا کہ کسی چیز کو کہا کہ ہو جا، وہ چیز ہو گئی اور اس چیز نے ہو کر بولا یہ جھوٹا ہے، چیز نے تصدیق کے بدلے اس کی تکذیب کر دی، اس کا انکار کر دیا، تو بھی یہ معجزہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اچھی کنڈیشن وہ لکھتے ہیں، کنڈیشن ہمارے لیے کوئی کام کی نہیں رہی کیونکہ آخر میں بھی آ کر جا چکی، اب کوئی معجزہ ہونے والا نہیں، لہٰذا بس میں نے علم کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا، ٹھیک۔ اب قرآن ایک معجزہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا آخری کلام جو انسانیت کے لیے آیا ہے، انسانیت کی فطرت تھی کہ جب نبی آتا تو وہ کہتی کچھ بتاؤ نشانی، کوئی آیت کوئی بینہ بڑی نشانی اللہ کی طرف سے کہ تم اس کے سچے نبی ہو، اور یہ لوگوں کا طریقہ رہا تو اللہ کی سنت رہی، اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے انبیاء کے ذریعے معجزے بتائے، چونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا قیامت تک کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے قوم کی ذمہ داری امت مسلمہ کی کہ اسلام کا پیغام انسانیت کو پہنچائے، جب ہم انسانیت کو اسلام کا پیغام پہنچائیں گے تو انسانوں کی فطرت ابھی بھی کوئی چینج نہیں ہوئی، وہ کہیں گے لاؤ کوئی معجزہ بتاؤ، کیا خاص بات ہے تمہاری کتاب میں، میرے پاس بھی کتاب، کیا خاص بات ہے تمہارے کلام، میرے پاس بھی کلام، کیا خاص بات ہے تمہاری شریعت، میرے پاس بھی شریعت، ہاں تو ہم کو اب بتانا پڑے گا، تو ہمیں کیونکہ قیامت تک اب دعوت دینا ہے، لوگوں کی فطرت کو چینج نہیں، وہ معجزہ مانگیں گے، قرآن کو اللہ نے جیتا جاگتا معجزہ بنایا جو قیامت تک لوگوں کے پاس رہے گا، ہمارے پاس میں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کام اس معجزے کو لے کر لوگوں تک اس معجزے کو پہنچائے، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے آئیے قرآن ایک معجزہ پر کیسے آج میں آپ کے سامنے قرآن کے انشاءاللہ 8 معجزے رکھتے ہیں، زیادہ نہیں، قرآن میں انگنت معجزے، انگنت، اور اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کی موجود مانو ہر دور اور ہر زمانے میں یہ قرآن اپنے آپ کو ثابت کرتے رہے، ہر دور اور ہر زمانے میں یہ قرآن اپنے آپ کو ثابت کرتے رہے، یہ اللہ ہر دور اور زمانے، تو زمانہ بدلے گا، دور بدلے گا، لوگوں کے ویریفیکیشن کے انداز بدلیں گے، قرآن اپنے آپ کو ثابت کرتے، اس لیے میں تو 8 رکھ رہا ہوں، قیامت تک نہ جانے کیا
ایک مثال دیتا ہوں کی جاتی ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ عقل ہے جو سوچتی ہے نا. قرآن بولتا ہے دل ہے. عقل کو بھی قرآن بولتا ہے عقل بھی سوچتی ہے لیکن دل بھی سوچتی ہے. آپ تو بولیں گے یہ تو نان ویریفائبل، کیا دل میں تو میموری ہوتی ہے؟ لیکن آج کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، دلوں کے ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، تو چیزیں آ رہی ہیں جن کو دن کا دل دیا جا رہا ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ایسی چیزیں پسند آ رہی ہے جو پہلے بالکل پسند نہیں. مطلب دماغ نے یاد رکھا کہ ان کو یہ چیز پسند تھی، لیکن اب ہو رہا یہ کہ دل کے چینج ہونے کے بعد ہو رہا یہ چیز اب میرے کو پسند نہیں آتی، یہ آتی ہے. اور پتہ لگا جب وہ پہلے آدمی کی زندگی دیکھ رہے اسے وہ چیز پسند ہے. سبحان اللہ. پھر بھی میں ابھی چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میں بولا چھوڑ دیں یہ فیوچر آنے دو، 10-20 سال ہونے دو، پھر انشاءاللہ کریں. تو ایسی کئی چیزیں جو معجزے ہیں لیکن ابھی ویریفائی نہیں ہوئی. آنٹ وہی رکھوں گا جو ابھی ویریفائی کر سکتے بالکل ہاتھ. پاس کا بھی نہیں رکھوں گا. جیسا اس کی زبان تو کیا زبان ہے، ویسے لوگ ہی نہیں زبان کو سمجھ کیا اس کا معجزہ. ہاں مختصر وہ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو جیسا مشرکین مکہ کو اپنی زبان پہ ناز تھا تو اللہ نے کہا لو معجزہ. ایسا معجزہ ایسے شخص کو اترتا ہے جو عربی زبان لکھنا پڑھنا نہیں ہے، اور وہ اس کلام کو ایک زبان میں 7 حروف میں اترتا. 7 حروف اور 10 حروف کیا ہوتے تھے؟ حروف یہ ہوتے تھے کہ قرآن کو اس ایک آیت کو 7 الگ الگ ڈھنگ سے نہیں، قرت سے نہیں، 7 الگ الگ حروف یا اعراب کے چینج کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ کیسے ہوتا تھا اب ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ 7 حروف محفوظ نہیں کیے گئے. قرآن جو موجود ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں جیسا محفوظ کیا گیا ویسا ہے، اور اس کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 میں جو حروف بشامت ہے وہ بچا لیا گیا. اور اب ہم نہیں جانتے نمبر 1 کون سا تھا، نمبر 2. اندازہ لگائیے ایک آدمی جو قرآن پڑھ رہا ہے یہی ان کے لیے بوجھ تھا مشرکین کے لیے، لیکن وہ 7 حروف میں پڑھتا ہے تو پاگل ہو گیا. کیسے کر سکتا ہے ایک شخص جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے وہ ایک کلام کو 7 الگ الگ یہ ہوتا تھا. خیر تفصیلات میں ابھی موقع نہیں، کئی موقع ملا تو علوم قرآن کے اندر ہم ضرور دیکھیں گے حروف وغیرہ. اور قرات حروف میں کیا ہے، قرات الگ ہے حروف الگ ہے. ابھی بھی کچھ حروف آپ دیکھتے ہیں سواد اور 3 سے پڑھ سکتے ہیں کہ لفظ لکھا ہوا تھا پیٹ میں 3 سواد، یہ اس کا کچھ باقیات ہے، ابھی پورے نہیں باقیات ہے کچھ. سمجھ رہے ہیں؟ قرات کا فرق تو ایک الگ ہی چیز ہے. یہ تو میں حروف کی بات کروں جو الفاظ معنی ایک ہی ہے، معنی ایک الفاظ 7. آپ امیجن کر سکتے ایک جملے کو آپ 7 الفاظ میں بولے اور ایک ہی معنی ہو، امپاسبل. اور ہر الفاظ دوسرے الفاظ کی وضاحت کرتے جا رہے ہیں، کوئی اس کے خلاف نہیں. جیسا کہ ایک آیت ابھی کیف ننشرھا کیف ننشرھا، وہ جو عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، دیکھ ہم کو کیسا اٹھاتے ہیں، دیکھ کیسا سنوارتے ہیں. دونوں اپنے اندر ایک کی اور دوسرا معنی وضاحت اور اس کو کلیئر کرتا ہے. بڑی بڑی تعجب کی بات ہے. بہرحال ہماری تفصیل میں نہیں جا رہے. تو ہر دور میں قرآن نے اپنے آپ کو ثابت کہ میں اللہ کرتا اور کرتا رہوں گا. تو ویسے 8 معجزے انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا قرآن کی زبان اور اس کا انداز بیان، ٹھیک ہے، قرآن اس لینگویج اسٹائل یہ ہم دیکھیں گے. دوسرا انشاءاللہ قرآن کی پیشن گوئی، پریڈکشن آف دا قرآن. تیسرا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن کے واقعات اور قصص، سٹوریز آف دا قرآن. چوتھا ہم معجزہ دیکھیں گے قرآن کے عقائد اور قوانین، لاز، ٹھیک ہے، قرآن کے جو ہے بلیفس اینڈ لا، ٹھیک ہے، کہ قانون جو سسٹم اس نے بنایا. اسی طرح پانچواں دیکھیں گے قرآن کے سائنسی حقائق، سائنٹیفک فیکٹس ان دا قرآن. چھٹا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کا اثر اس کو سننے والے پر، افیکٹ آف قرآن آن لسنر، سننے والے پر. اسی طرح ساتواں دیکھیں گے انشاءاللہ معجزات، قرآن میں اختلاف نہیں، نو کانٹرڈکشن ان دا قرآن. اور آٹھواں معجزہ دیکھیں گے قرآن کا آسانی سے یاد ہونا، the ease with which it is memorized، وہ آسانی جس سے تو یاد کرے. یہ اپنے آپ میں معجزہ انشاءاللہ میں ایک کے بعد ایک چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئیے پہلا معجزہ قرآن کا دیکھتے ہیں، قرآن کی زبان اور اس کا انداز بیان. یہ وہ پہلا معجزہ تھا قرآن نے اپنے آپ کو ثابت کیا. مشرکین مکہ اس زمانے میں پریشان ہیں اور لوگ آج تک اس کی زبان، اس کی فصاحت اور بلاغت سے آج بھی جو ہے جس کو کہتے ہیں تعجب کرتے ہیں کیسا کرنا. اور صرف مسلمان نہیں، نان مسلم. اب نان مسلم آپ بولیں گے کون عربی جانتا اور کیسے؟ ہم لوگ کیونکہ عرب علاقوں میں ہوتے ہیں اس لیے ہم نہیں جانتے کہ عرب علاقوں میں کروڑوں کی تعداد میں نان مسلم بستے ہیں جو کہ غیر مسلم ہوتے ہیں، لیکن ان کی مادری زبان صدیوں سے لے ملینیا سے ہزاروں سالوں سے عربی. لبنان، جارڈن، ان کی یہاں جو ہے آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑے علاقے جس میں عیسائی اور یہودی بستے ہیں لیکن جو کوئی بھی مسلمان نہیں. لیکن آپ کو ان کے نام عبد الملک، عبد العزیز ملیں گے، معلوم آپ عبد الرحمان، عبداللہ ایسی رہتے ہیں. کلچرلی وہ عربک اڈاپٹیڈ ہے، عربک کو جانتے ہیں، نام وغیرہ سے آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے. بہت سارے ہالی ووڈ کے ایکٹر ایکٹریس ہیں جن کے نام مسلمان جیسے لیکن ایکچولی وہ عرب کرسچنس ہے، یہ عرب جیو ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہا مسلم بھی ہے بہرحال، لیکن ایکچولی یہ ہوتا ہے. تو نام کیا کوئی ان کو نام نہیں لوں گا تو مسلم ہوتے ہیں
ٹھیک، اسی طرح ایجپٹ میں جائیے، ایجپٹ کے اندر آج بھی ایسی قومیں بستی ہے جو فرعون کی نسلوں میں سے، اولادوں میں سے، سمجھ رہا، ان کی اولادوں میں سے، ٹھیک۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، جیسا اس میں مسلمان بھی ہے جو اولاد سے شجرا ان کے ساتھ بھی، اور کچھ ایسے ہیں جو آج بھی کفر کے اندر بہت بڑی تعداد ہے۔ بہر خیر، تو نان مسلم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کلام میں ایسا ہم نہیں، اس جیسا کچھ نہیں لاتا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ سمجھتے اس کلام۔ بہرحال اس زمانے میں لوگوں نے گواہی دی، آج بھی لوگ گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو قرآن ایک معجزہ ہے، اس کی زبان اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اور سب سے پہلے اس کی زبان نے لوگوں کو متاثر کیا۔ شعراء اور خطیب اس زمانے میں تھے، جادوگر اور کاہن پریشان تھے جب یہ کلام سن رہے تھے، اور کہہ رہے تھے نہیں، یہ کلام انسانی کلام نہیں ہے، جس کے لیے 2-3 مثالیں دوں گا اور آگے بڑھوں گا کیونکہ ہمیں پورے معجزے دیکھنا ہے۔ الرحیق المختوم ایک واقعہ آتا ہے جس کے اندر جو ہے نوفل رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ یہ دوس قبیلے کے سردار تھے، اور یہ شاعر ہیں، ایک مشہور شاعر ہے۔ اور ہوا یہ کہ مکہ ہے، لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں ان کو بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نماز پڑھتے تھے، لوگوں نے کہا یہ ایسا لوگوں کو بہکا دیتا، باپ بیٹے میں جھگڑا لگا دیتا، بھائی بہن میں آگ لگا دیتا، تو دشمن کر دیتا، کیونکہ لوگ اس پہ ایمان لا کے ہمارے دین کو انکار کر دیتے، یہ بے ایمان ہو جاتے۔ تو یہ پہلے تو سن لیا، بعد میں دن نماز پڑھتے ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو نماز پڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اور قرآن اس میں آپ تلاوت کر رہے تھے، آپ نے سورہ فلق اور سورہ اخلاص کی اس میں تلاوت کی، یہ اتنے متاثر ہے کہ ایمان میں، حالانکہ شاعر کہا یہ شاعر کا کلام ہے، شاعر ایسے خود شاعر تھے نا۔ دیکھیے کسی فن کو سمجھنے، اس فن کا ماہر ہونا پڑتا ہے، اور جب فن کا انسان ماہر ہو جاتا ہے تو چیزوں کو صرف دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھا جو کپڑے کو اس سے نہیں ماپتے ٹیپ سے، ہاتھ سے ماپ کے ایسا ماپیں گے کہ آپ کا ٹیپ اور ہاتھ لگا لو، ملی میٹر کا ڈفرنس نہیں محسوس، ایسا ماپ، یا کپڑا دے دو کتنے میٹر بولو، خالی ہاتھ سے بولیں گے اتنے میٹر اتنے سینٹی میٹر، یہ ان کا اس فن میں مہارت ہے۔ ایک اچھا گاڑی کا میکینک اس کی صرف ٹیوننگ سے، اس کی آواز سے پہچان لیتا گڑبڑ کیا ہے۔ ایک اچھا ڈاکٹر پیشنٹ کی آواز سے، خرخراہٹ سے پہچان لیتا ہے اس کی زکام، کھانسی، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، وہ الگ بات ہے، تشخیص وہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے، بٹ اس کا تجربہ اس کو بتانا، ایک شاعر ہی نوز، ان کو پتا تھا شاعری کیا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے شاعری، وہ ایمان جو سورہ فلق اور سورہ ناس صرف ایمان لے۔ ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح رحمۃ المختوم میں ایک دوسرا واقعہ آتا ہے، زماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جاہلیت کے دور سے، اور یہ جھاڑ پھوک کیا گیا دور جاہلیت، جن شیطان لپٹ گیا تو اتار دیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ آئے مکہ، لوگوں نے کہا تمہارا ساتھی تو نعوذ باللہ مجنون، پاگل، اس پہ جن حاوی ہو گیا، نعوذ باللہ، مجنون کہتے ہیں جن حاوی ہوتا ہے، جنات سوار ہوتا ہے، جنون، جنوں مجنون ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اب زماد ازدی رضی اللہ عنہ کیا سزا دیں؟ لوگوں بولے ملو مت، لیکن اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطرناک ہو گئے، مجنون ہو گئے، انہوں نے کیا سزا دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ولی ہیں، اگر ان کا علاج کر دیا ہم نے، جن کو اتار دیا تو میرا تو واہ کر، تو خاموشی سے جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک معاہدہ کیا، دیکھو محمد تم میرے دوست، میں تمہارا علاج کر دیتا ہوں، تو میرا نام لینا، بس بعد میں لوگوں کو بتانا ہاں جو نے میرے علاج کیا مجھے اس سے فائدہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنا کلام پہلے پڑھتے ہو، میں اپنا کلام پہلے پڑھوں، کیا کریں، تم پڑھتے میں پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھو تمہارا کلام، یہ اپنا کلام پڑھو، پھر انہوں نے کہا تم اپنا کلام پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ان کے سامنے جو ہے قرآن تو نہیں، صرف خطبہ حاجہ کی تلاوت، الحمدللہ، اب اسی کلمات شروع ہو گئے، جب یہ پڑھا تو یہ تعجب ہوا کہ یہ بھی کسی انسان کا، یہ کلام بھی، یہ دعائیں بھی معمولی نہیں ہے کہ یہ دعائیں بھی جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے رسول کو سکھاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ انسان اور ایمان جھاڑ پھوک کرتے تھے۔ کاہن کا ایمان لانا دلیل ہے کہ کہانت نہیں تھی، جادوگری نہیں تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، لوگوں کا دعویٰ ہے جادوگری کر رہے ہیں، ایک جادوگر ایمان لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہیں جادوگری، ایک شاعر ایمان لا کہہ رہا ہے یہ شاعری نہیں، یہ دلیل ہے۔ آئیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، محمد بن صلاح بھی ان کے جو سیرت کے اندر واقعہ لکھتے ہیں کہ بڑے غصے میں آئے دن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتا ہوں، نکلے قتل کے ارادے سے، اپنی بہن کے گھر گئے تو کسی نے راستے میں دیکھا عمر کے تیور، تو بات کو ادھر ٹل جائے، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا تمہارے بہن میں ایمان لا لیا، حالانکہ راز تھا لیکن ضروری تھا پاش کرنا، ورنہ مصیبت۔ عمر جو طیش میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے، اور صحابہ اپنی جانوں کو معمولی سمجھتے تھے نبی کے سامنے، ان کے لیے تو مان ہے نا، نبی کو کاٹا چپ جائے اور یہ زندہ رہے مجھے یہ بھی پسند نہیں، اتنے وہ محبت کرتے، تو کہا تمہارے بھائی بہن کو دیکھ لو پہلے، میرا بہن ایمان لا، میری چل گئے، بہن کو بھی خوب مارا، بہن کو بھی خوب مارا، بہن نے بولی تم کو جو کرنا ہے کر لو، ہم ایمان نہیں، کہا تم کچھ پڑھ رہے تھے کیا تھا؟ پھر ان کی بہن ان کو وہ چیز دی جو پڑھ رہے تھے قرآن، تھوڑا سا پڑھا، کھائی کلام مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لیا، تو کہیں گے عمر رضی اللہ عنہ جیسے جابر قرآن کو پڑھ کر دل میں پڑھ کر ایمان لیا۔ ابن ہشام کے اندر روایت ہے ولید، خالد بن ولید کا والد بہت اونچے خاندان سے سردار ہے، شاعر بھی ہے،
سردار ہے بہت بڑا ہے مشرکین کا، لیکن شاعر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب خیرت کرتے ہیں اور جس نے سنا خیرت تو سننے کے بعد جو ہے ابو جہل اور دوسروں سے نے جب اس کو کہا کہ ولید تم جا کر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بولو، کچھ خلاف کرو، تو ولید کہتا ہے، کیا کہتا ہے، سنیے، اللہ کی قسم میں نے شاعری کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام شاعری ہے، ٹھیک، ابو جہل۔ اور پھر فرمایا اور کہا ولید، اور نہ یہ جنوں کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جتنے کلام جانتا ہوں اس سے ہٹ کر ہے، اے قریش تم پر بڑی مصیبت آئی ہے، اگر تم اس کو شاعر کہو گے تو یہ شاعری نہیں کرتا، اگر تم کاہن کہو گے تو یہ کاہن نہیں کرتا، تم پر مصیبت ہے، اگر مطلب تم اگر اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو تو میں تم کو بتا رہا ہوں یہ شاعر بھی نہیں، کاہن بھی نہیں، مصیبت تم پر یہ کہ جھوٹا کہہ رہے ہو تو ثابت کرنا ناممکن مصیبت، گواہی دے رہا ہے، ایمان نہیں لائے، کیوں معلوم؟ ولید ایمان اس لیے لایا جس کا بولنا یہ تھا کہ میرا خاندان سب سے معزز ہے رب، تو نبی میرے خاندان، دیکھیے انا یہ تکبر انسان کو برباد نہیں لایا بہر، لیکن تصدیق کر رہا ہے، مصیبت ہے یہ، تم اگر اس کو کاہن بولیں گے تو یہ کہانت نہیں کرتا، شاعر بولیں گے تو شاعری نہیں کرتا، پاگل بولیں گے تو پاگل اسی حکمت والی باتیں کہاں کرتا ہے، تم پر مصیبت آئی ہے بہت بڑی، ثابت کرنا ممکن نہیں تمہارے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں غلط۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ یہ بھی کافروں کا مشرکین میں سر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ تم مناظرہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مناظرہ کرو 1 to 1، یہ بھی عربی کا بہت ماہر انسان تھا، ٹھیک۔ تو مناظرے کا ارادہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصیلت کی تلاوت کری، سورہ نمبر 41 پڑھ کر سنا۔ سورہ فصیلت کی تلاوت جب سنی تو عتبہ وہاں سے اٹھا اور نکل کے مشرکین میں آیا، مناظرے کے لیے آیا، ڈیبیٹ کے، اور یہ لنگوسٹک، یہ زبان کا بہت علم ماہر، جب آیا تو لوگوں سے آئے، لوگوں قسم کعبے کے رکھے، یہ اللہ کو یہ بھی مان لاتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی شریک کرتے ہیں، قسم کعبے کے رکھے، عتبہ جیسا گیا تھا ویسا واپس نہیں آیا، میں چینج ہوگا، ایمان نہیں لایا، لیکن عتبہ گیا جیسا تھا ویسا واپس نہیں آیا، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زیادہ کچھ نہیں کرتا کیونکہ میں چیلنج لے کر گیا تھا اور میں ہار کر آیا، عتبہ جیسا گیا تھا ویسے نہیں رہا، واپس ویسے لوٹ کر گیا، اب چینج ہو گیا، اس کی دل کی دنیا بہرحال چینج ہوگی تو ایمان نہیں آیا، ٹھیک۔ میں نے جو سنا ہے اس سے پہلے نہ میں نے کبھی سنا تھا، نہ شاید اس کے بعد سنی، نہ وہ جادوگری تھی نہ وہ شاعری تھی جو محمد نے کو پڑھا، صرف سمجھ رہے بات کو، تو لہٰذا اس زمانے کی کئی گواہیاں موجود ہے اور آج تک کی کئی گواہیاں موجود ہے کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں ہے، یہ پہلا موجود ہے اس کا زبان۔ آئیے اس کا دوسرا موضوع ہم دیکھتے ہیں، قرآن کی پیشن گوئی، ٹھیک ہے، پریڈکشنز آف دا قرآن، قرآن نے ایسی پیشن گوئیاں کی ہے جس میں سے کچھ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کچھ ہو رہی ہے اور کچھ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، کچھ ہو چکی ہے، کچھ ہو رہی ہے اور کچھ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، ایسی پیشن گوئی۔ اب ایک آدمی، یہ قرآن ایک معجزہ ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں، اگر لوگ بولے یہ انسان کا کلام ہے، جیسا ہماری مذہبی کتاب انسان کا کلام ہے، تمہاری مذہبی کتاب ہے، ہماری نہیں، کیونکہ اگر کوئی کلام انسان کا ہوگا تو پریڈکشن کیسے کرتا ہے، فیوچر کیسے بتاتا ہے، اور وہ بھی 100% ایکوریٹ، اور جتنے بار بتایا اتنے بار ایکوریٹ۔ ایک تو یہ کو پیشن گوئی ایسی بس ہوا میں چلا دے، فکشن کبھی کبھی ثابت ہوتے ہیں، جیسا کہ آئنسٹائن نے کسی زمانے میں کہا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ انسانوں کو چھوڑ کر ڈیوائسز سے زیادہ محبت کریں گے، لوگ بول رہے ہیں پیشن گوئی صحیح ہوگی، آج لوگ بازو بازو بیٹھے لیکن دونوں اپنے اپنے ڈیوائس میں لگے، یہ فکشن ہے، اس کا گیس رائٹ بھی سب رانگ ہے، اور پیشن گوئی اس چیز کو کہتے ہیں جو نبی کے ذریعے اللہ بتاتا ہے جتنی ہوں گی 100% کریکٹ، بینگ آن ٹارگیٹ، سمجھے آپ بات۔ اور جو نجومی پیشن گوئی کرتے ہیں، ہاں بھی ہو سکتا نہ بھی، 100 جھوٹ ہوتے ہیں ایک سچ ہوتا ہے، سمجھے آپ، پیشن گوئی قرآن جو فیوچر اس نے بتایا ہے۔ آئیے قرآن کی ایک پیشن گوئی ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے، جو اس زمانے سے لے کر ابھی بھی ہے اور قیامت تک کے لیے باقی ہے، پریزنٹ بھی چل رہی ہے، پاسٹ میں بھی ہے اور قیامت سے پہلے تک ہے، اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، پھر جو ہوگی دیکھیں گے، پھر جو ہونے والی دیکھیں گے۔ تو کیا پیشن گوئی اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 70 آیت نمبر 88 میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ فرماتا کہتا ہے قل، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم انس اور جن تمام لوگ مل جاؤ، ٹھیک ہے، اور لانا چاہو قرآن کی ایک مثل، تو تم بالکل نہیں لا سکتے قرآن جیسی کوئی چیز، چاہے تمہارے بعض کی مدد کر لے، پورے جن اور انس مل کے پورا دماغ لڑا رہے، بعض کی مدد کر لے، اس کے بعد بھی تم قرآن جیسی مثل نہیں لا سکتے، تب بھی نہیں کر پائے، آج بھی نہیں کر پا رہے اور قیامت تک بھی نہیں کر پائے۔ یہ پیشن بھی آج بھی ویسی کھڑی 100% جیسی، بعض کی مدد بھی کر لے تو نہیں لا سکتے۔ شیاطین نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کیا نہیں کیا، آج تک وہ اللہ کے کلام جیسا کچھ نہیں، مدد کی انہوں نے اپنے پیروکاروں کی، جھوٹے انبیاء کھڑے کیے انہوں نے، لیکن وہ بھی مدد نہیں، معلوم مسیلمہ کذاب،
جھوٹا تھا، نبوت کا دعوت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی اس نے کہ اس کے مذہب سے راجا. ٹھیک. ایک مرتبہ ایک صحابی کا گزر مسلم نے کہا مسلم تم پر نازل کیا ہو؟ کہا اس پہ وہی نازل ہوتی جبریل لے کر آتے ہیں. اچھا تو کہا کیا وہی؟ کہا پڑھ کے سنا. تو کہا میرے تو وہی آئی. اور پڑھنے لگا الفیل ملفیل وما ادراک یہ ہاتھی وہ ہاتھی تم کیا جانتے کیا ہے ہاتھی. یہ صحابی ہنسنے لگے لوٹنے لگے. دیکھیے عربک لینگویج کے اعتبار سے لیکن لنگوسٹک آدمی معلوم یہ بکواس ہے. ایک آدمی دیکھیے شاعری کی کئی قسمیں. ایک شاعری ہوتی ہے جو واقعی میں شاعری ہوتی ہے اور ایک شاعری ہوتی ہے سگریٹ بلب اور تو یہ پنکھے آتے ہیں اس کے اندر تو وہ بھی ہنستا ہو شاعری نہیں شاعری ہے نا وہ بھی. دیکھیے آپ نے سنے ہوئے ایک دم آپ بولتے کیا گھٹیا شعر مارا ہے یار. تو لیول ہوتا ہے لینگویج کا کیا ہے سگریٹ تمباکو اس کے اندر پنکھے اور لائٹ اور گاڑی میں لینگویج کی شاعری کی اس کا ایک ادب ہے نا اور اسی میں لوگ اس کی تعریف کریں گے. تو لیکن ایک شاعری جانے گا. اب جس کو شاعری نہیں آتی بہت سارے نان مسلم ہمارے بھائی بہن جن کو اردو نہیں آتی کچھ بھی آپ پڑھ دیجیے ان کی شاعری لگتی خوش ہوتے ہوں. لیکن ایک آدمی جو اس کا مزہ رکھتا ہے شاعری کا بولیں گے تم اس میں خوش ہوتے رہو. یہ تھوڑی شاعری یہ تھوڑی کلام. دیکھیے آپ جس زبان کے ماہر ہوتے آپ ایک مثال یہ ہوتا ہے نان مسلم کا کوئی نان ویج خریدنا اور آپ کے نان ویج خریدنے کا فرق کیسا ہے سمجھے نا. اس کو جب وہ دیتا سامنے والا تو کیا دیتا ہے آپ کو پتا آپ دیکھ کے دور سے بولتے میرے کو دیں گے تو قتل کر دیں گے کیونکہ اس کو معلوم ہے جس کو بولیں گے اس بچر کو کہ یہ سامنے والا نان ویج اس کو نہیں پتا نان ویج کے بارے میں زیادہ میں کچھ بھی ڈالوں گا تو ویٹ میں کاؤنٹ کر لیں سمجھ رہے آپ بات فن ہوتا ہے. تو وہ صحابی ہنسنے لگی بکواس بکرا یہ ہاتھی وہ آتی تم تو عربوں کو بتانا چاہ رہا ہاتھی کیا ہے عرب ہاتھی میں وہ ہنس رہے اس کی لینگویج پہ اس کے لیے مطلب کیا یہ بکواس ہے. مطلب یہ شاعری کے لیول پہ بھی نہیں جا رہی اللہ کا کلام تو بہت بڑا کیس ہوتا ہے تو شاعری کے لیول پہ نہیں مطلب کچھ بھی نہیں اس کا اگر بیوقوف بنا رہا انسان بہر. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ انس اور جن مل جاؤ تو بھی مطلب جنہوں نے مدد کی اپنے پیروکاروں کی انسانوں میں جو شیطان رہتے نہیں لا سکے لیکن قرآن ٹھیک ہے. یہ چیلنج تھا ہے ابھی بھی چل رہا ہے باقی. دوسرا ایک پریڈکشن ہو گیا وہ ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 اللہ نے فرمایا کا الاسلامی غلبت روم مغلوب ہو. رومی لوگ آپ کو معلوم ہے فارس اور روم کی لڑائی پرشین اور رومن امپائر دونوں کے اندر وار اور رومنس ہار گئے. کہاں ہارے؟ سیریا شام. اب رومن سے باہر گئے پرشین جی گئے تو پرشینس آنکھ پرستے تو مشرکین مکہ ان کو پسند کرتے. رومنس جو تھے یہ نصارہ تھے کرسچنس تھے تو ان کو نصارہ بھی پسند کرتے تھے یہودی بھی کرتے تھے اور مسلمان بھی ان کو پسند کرتے تھے کیونکہ یہ اہل کتاب تھے ان سے پہلے کتاب دیے گئے لوگ. آپ کا دور کے چچیرے بھائی نہیں ہے تو آپ کی محبت ہوتی ہے دور کا بھائی ہے یہ بھی تو بھائی تھے ہمارے پہلے یہ بھی تو انبیاء ان کے اندر آئے سب کچھ ہوا لیکن بس ایمان نہیں لانے کی وجہ سے فوکس کیا اس لیے ہم سے الگ. ٹھیک ہے تو مسلمانوں کو تھوڑا سا وہ اہل کتاب ہار گئے اور مشرکین بہت خوش ہو رہے تھے. اب مزہ آیا اب بتائے ہو رہا آج بھی کئی بار ہوتا نا کچھ چیزوں کو دیکھ کر کچھ گیمز کے بارے میں ہم کو جو چھوٹ جاتے یہ اور ویسا ہو رہا تھا صحابہ رومی ہار گئے اہل کتاب ہار گئے اور مشرکین خوب خوش ہو رہے تھے کہ مجوس جیت گئے یا آنکھ پرست ہے یہ پالیٹکس ہے یہ بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی بھی کرتے ہوں گے لیکن ان کے اللہ کہیں بہرے تو اللہ رب العالمین فرمایا رومی مغلوب مطلب ان پہ کوئی غالب نہیں. پھر اللہ نے فرمایا فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون نزدیک کی زمین شام میں ہوتا ہے نزدیک کی زمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آنے والے ہیں. پیشن بھی کر دیا وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب کتنا فی بضع سنین چند سال. ابھی پیشن بھی سمجھنا اتنا آسان ہے آپ جو گیس ورس بھی سمجھ سکتے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو رومنس میں بہت مائٹی بہت بڑا امپائر یہ سپر پاور نمبر 1 تھے ایک طرح سے اور پرشین سپر پاور نمبر 2 تھے اس زمانے میں آج امریکہ اور رشیا سمجھ اتنا دبدبا اتنا ایسا گیس کر سکتے آپ کو معلوم ہے کسی زمین پر آنے کے بعد اتنے آسانی سے زمین چھوڑ کر کوئی جاتا ہے 10 20 50 50 100 سال تو ایسے ہو جاتا ہے. انگریز انڈیا آئے ہماری کتنی کوشش 1857 میں ایک منصوبہ بند کوشش کی شروعات کرنے کے بعد بھی 90 ایئرس لگ گیا 1947 میں انگریزوں نے انڈیا کو آسان شام کو قبضہ کرنا اتنی زرخیز زمین کو اور فارسیوں کا یوں ہار جانا ناممکن. اور جب آدمی زمین کو ایکوائر کر لیتا ہے تو پورے ریسورسز بھی تو اس کے پاس ہوتے ہیں اور طاقتور بن جاتا ہے. اب تو پرشین امپائر کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرشیا اب بہت بڑا امپائر ہوگا اور اب یہ کیا ہوگا مڈل ایسٹ سے نکل کے یورپ میں گھسنے والے ہیں اب یہ جائیں گے رومنس کے خلاف اور قرآن کہہ رہا ہے نہیں ابھی غالب ہے کچھ سال کچھ چند سال اور ہوا چند ہی سالوں میں 1.5 سے 2 سال میں واپس رومنس آئے اور پرشینس کو لے آ کے وہیں چھوڑ دیا جہاں تھے جہاں سے یہ معمولی نہیں ہوتا یاد رکھیے ایسے گیس ورک سے نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ کسی ایک بڑے امپائر کا دوسرے میں جانا اور چند سالوں میں نکل جانا یہ معمولی نہیں ہوتا
اللہ نے کہہ دیا ہونا تھا، اللہ کو پتا تھا، اللہ نے کہا چند سالوں میں للہ الامر من قبلی و من بعد، چند سالوں میں جائیں گے، اور اللہ کے لیے ہی حکم تھا اس سے پہلے بھی اس کے بعد، تو یہ پیشن گوئی تھی جو ہو چکی، ٹھیک۔ اسی طرح یہ پیشن گوئی اور ہم دیکھتے ہیں قرآن جو قرآن کی ہے، ٹھیک، اور وہ پیشن گوئی ہونے والی ہے۔ سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت 9 میں انہوں نے فرمایا کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کا دین، یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کلہ ولو کرہ المشرکون، اور مشرکین کو کہا جتنا ہی برا لگا، یہ دین غالب آنے والا ہے تمام، ٹھیک ہے، اسلام غالب آنے والا تمام ادیان پر، چاہے مشرکین کو کتنا برا لگے، یہ بھی ہوئی ہے، ابھی تو مغلوب ہے، غالب ہے، یہ نہیں آنے والا، یہ دور آنے والا ہے، ہونے والی بات ہے بہرحال۔ تو اس قرآن کی پیشن ہے۔ آئیے تیسرا قرآن کا معجزہ، قرآن کے واقعات، قرآن کے واقعات اور قصص۔ قرآن میں بہت سارے انبیاءوں کے اور قوموں کے واقعات، ایمان لانے والوں کے اور کفر اختیار کرنے، بہت سارے واقعات، ٹھیک، اور یہ واقعات یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایکسس نہیں تھا ان واقعات، لیکن ایک آدمی کوئی کہہ سکتا ہے بائبل میں بھی تو بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن میں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل پڑھ لی، لکھ دیا، جو لوگ انکار کرنے والے، جو اس کو معجزہ نہیں مانا، حق نہیں مانا، آئیے ان کے لیے پہلے جواب دیتا ہوں، پھر قرآن کے واقعات کے اوپر لیتا ہوں۔ بائبل کی اگر مثال لیں تو اگر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائبل سے کاپی کرتے تو بائبل کی غلطیوں کو بھی کاپی کرنی چاہیے، ہے نا؟ مثال لیجیے، ایگزامپل لیجیے، بائبل نے جہاں بھی تذکرہ مصر کا کیا، ایجپٹ کا کیا، تو ایجپٹ کے بادشاہ کا نام کا فرعون مصر، فرعون ہر جگہ، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون، یوسف علیہ السلام کے دور میں فرعون، اور اس سے پہلے فرعون، مصر آگے کی فرعون آ جاتا ہے۔ قرآن نے ایسا نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کا جب تذکرہ قرآن نے کیا تو کہا عزیز مصر، اور موسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا تو کہا فرعون مصر، دونوں کے بادشاہ کا ٹائٹل الگ ہوتا ہے۔ اور آج ہم جانتے ہیں ہسٹوریکلی آرکیولوجی یہ بتاتی ہے ہم کو، یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں یہ جو فرعون جو تھے یہ ڈائنیسٹی وجود میں نہیں آئی، یہ فرعون ایک آدمی کا نام نہیں، یہ خاندان ایسا مغل، لودھی، ہندوستان میں قطب شاہی، فلاں شاہی، نظام شاہی، یہ خاندان کے نام سے بادشاہ، تو یہ ڈائنیسٹی وجود میں نہیں آئی۔ اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر پر ڈائنیسٹی حکومت کرتی تھی اس کا نام تھا ہائیکوس، وہ فرعونی تھے ہی نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے فرعون آ چکے تھے، فرعونی یا جیسا کہ مغل ڈائنیسٹی، فرعونی آ چکے تھے، اور جو یہ بادشاہ تھا رمیسس II، جو فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے اس کو رمیسس II کہتے ہیں، یہ بس جسٹ یہ حکومت 90 سال پہلے 100 سال پہلے ہو گئی، اس سے پہلے نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں یہ بہت لمبا ڈفرنس، کچھ لوگ کہتے ہیں 1500 سال کا ڈفرنس، سمجھ رہا؟ مطلب یوسف علیہ السلام مصر میں آئے، پھر وہ ہوا، پھر وہاں کے بادشاہ بنے، پھر یہودیوں کو حکومت ملی وہاں کی، پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، پھر اللہ نے ان کو غلام بنا، اتنا لمبا وقفہ گزرا، سمجھ رہے؟ اتنا لمبا وقفہ گزرا۔ قرآن میں دیکھیے دونوں فرق کیا، اگر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاپی کرتے تو غلطی دونوں طرف، قرآن نے نہیں کی غلطی۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ صرف صحیح باتیں ملے گی؟ جو صحیح باتیں تو صحیح ماننی پڑیں گی۔ مشرکین مکہ حج کرتے تھے، غلط طریقے سے کرتے تھے، حج کو کرتے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، غلط طریقے سے رکھتے تھے۔ اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں، یہ تم غلط کرے اور ان کی مخالفت کی۔ تو بہرحال قرآن نے جو واقعات کس سے بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایکسس نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تمہاری طرف نازل کرتے ہیں۔ یہ خود ایک معجزہ ہے کہ ایک نبی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی آرکیولوجی کا کوئی زمانے میں ڈسکوری نہیں، وہ ایسی باتیں بتاتا ہے جو آج پتہ چل رہی کہ ایسی قوم تھی، ایسے لوگ تھے، ایسے حالات تھے۔ معلوم سودوم اور گومرہ کے تعلق سے، قوم لوط کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ان پر بارش کی۔ آج آپ کو تصدیق کر سکتے ہو سانس کی بارش کو کہ آپ سودوم اور گومرہ ڈالیے آپ کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر، آپ کو پتا چلے گا اس زمین کے اوپر آسمان سے آج کے گولے گرے تھے، جس کے ڈسکوری ایسی ہوئی کہ ان کی جو سڑکیں تھی، ان کی جو مکانات تھے، اس کے اندر کسی آتش فشاں سے نکلے ہوئے ایسے آنچ کے گولے دھسے ہوئے، جن کو آپ بالکل کھود کے نکال سکتے کہ آسمان سے کچھ گرا، یہ قوم ایسی آپ ویریفائی کر سکتے۔ لیکن یہ کب ہوا معلوم آپ کو؟ آج سے چند سالوں پہلے، کچھ دہائی پہلے وہ دونوں شہر ایجاد ہوئے، ملے، وہ دبے ہوئے تھے زمین میں، منو مٹی نیچے دبے ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر بتایا اس زمانے میں دب چکے تھے۔ علیہ السلام بہت پرانا ہے، ابراہیم علیہ السلام 7-8 ہزار سال پرانی تاریخ کی بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن بیان کر بہرحال یہ اس کا معجزہ ہے کہ تو اللہ کے نبی کو یہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت 3 میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان كنت من قبل
من قبلی لمن الغافلین، اللہ نے فرمان کہا یہ آپ کے سامنے بہترین ایک خوبصورت احسن القصص بہترین قصہ سنا، اور سورہ یوسف کیوں نہ ہو بہترین احسن قصہ، کیونکہ قصہ بھی بہت خوبصورت انسان کا ہے، قصہ بھی احسن، آدمی بھی حسین ہے، اس کا قصہ ہے، اور قصہ بھی خود اپنے آپ میں احسن ہے۔ اللہ کہ ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں اپنے وحی کے ذریعے اس قرآن میں، جبکہ اس سے پہلے آپ غافل تھے، آپ کو کچھ نہیں پتا تھا یوسف علیہ السلام کون، ان کے بھائیوں نے کیا کیا، ہم بتا پوری رائٹ سے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بائبل میں بھی ہے، قرآن کا واقعہ بالکل الگ۔ تو بہرحال یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتیں معلوم نہیں تھی، اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو جو ہے یہ تمام باتیں بتا دی۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں چوتھا معجزہ قرآن کا، وہ ہے قرآن کے عقائد اور قوانین۔ قرآن کے عقائد اور قوانین یہ ایک معجزہ ہے، چونکہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن جو ہے کا بنیادی مقصد یہ کہ انسان کو دنیا میں جینے کے لیے جو صحیح عقیدہ چاہیے اور صحیح اعمال جو عمل کرنے کی چیز چاہیے وہ بتائے، تاکہ دنیا میں انسان اچھی زندگی گزار کر آخرت میں کامیاب ہو، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو جس کے لیے قرآن عقائد بھی بتا اور قوانین بھی، جس کو ہم کہیں گے قرآنک بلیفس اینڈ لاز، اس کے قوانین، یہ دونوں قرآن میں، تاکہ ایک انسان دنیا میں اچھی زندگی جیے اور آخرت میں اچھی۔ اب قرآن کے جو بلیفس ہے اس کی کیا فوائد ہے، تو قرآن کی بلیفس کے تعلق سے اس کے فوائد ہے۔ نان مسلم کچھ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک نان مسلم جو ہے کمنٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ کہ قرآن عقائد جو ہے بہت آسان ہے، اور ساتھ میں وہ لکھتے ہیں اپنی قوم کو، امیری قوم کے لوگوں اگر تم کو اسلام قبول کرنا تو کر لو، یہ بہت سستے بھی ہیں۔ اور وہ لکھتا ہے تم کو اگر اپنے معبود کو خوش کرنا ہے تو نہ جانے تم کو سال بھر اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اپنا پیٹ کاٹ کر کیا کیا کھلانے کے لیے جمع کرنا ہوتا ہے ان کو، جو تم خود نہیں کھاتے ہو۔ اسلام میں جو اللہ ہے وہ لیتا نہیں ہے، وہ دینے والا رب ہے، لہذا تم کو سال میں کچھ بھی دینا نہیں، وہ تم کو دیں سے مانگو۔ یہ سستا بھی ہے، یہ صحیح بھی ہے، اچھا بھی ہے، اور عقیدہ سستا بھی ہے، اس کو فالو کرنے سے کچھ بھی پیسہ نہیں لگانا پڑتا، مطلب دنیا بینیفٹ سے بتا رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر کچھ ایسے بڑے لیڈر گزرے ہیں جنہوں نے مذہب کو تبدیل کرنے پر، تاکہ وہ جس قوم میں تھے، اس قوم ذات پات کے سسٹم میں دبے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی اس مذہب کو چھوڑ دو، دوسرے مذہب کے سسٹم بہت اچھے، تو انہوں نے وہ تجویز، کسی نے کہا عیسائیت تو دوسرے نے کہا عیسائیت مت کرو، اس لیے کہ عیسائیت کروں گی تو برٹشرز کو موقع ملے گا، آزادی کی پہلے کی بات وہ مضبوط ہے۔ کسی نے کہا اسلام، تو کہاں اسلام اچھا ہے، اس کے فائد ہیں۔ تو یہ ریلیجن اکنامیکل ہے، تم سوچ سکتے ہو عیسائی قبول کرو گے تو عیسائیت میں زکات بھی نہیں ہے، صدقات دیتے نہیں ہیں، دوسرا انگریزوں کو کیا ہوں گے تقویت مل جائے گی انڈیا میں، تو وہ انہوں نے اس کی سپورٹ کی، لیکن اللہ رحم کرے آخر میں خود بدھزم کی طرف۔ بہرحال خیر، آپ دیکھیے غیر مسلم بول رہے ہیں اس کے عقائد، اور واقعی میں اسلامک عقائد کو آپ دیکھیے اتنے شفاف، اتنے پاک، اتنے ہیومن ڈگنیٹی کے، مطلب ہیومن ڈگنیٹی، اس میں ایسا بھی نہیں کہ وہ اللہ کو مان رہے بولے تو تم کو روز زمینوں کو چاٹنا ہے، مٹی میں لوٹنا ہے، ننگے رہنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے۔ ڈگنیٹی، ہیومن ڈگنیٹی دیکھیے آپ، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں۔ اللہ کے سامنے جھکنے کے طریقے بھی کتنے پیارے ہیں، کوئی بھی دیکھ کے متاثر ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کتنے پیارے ہیں۔ اب جب اللہ کو چھوڑ کر انسان جھکتا ہے تو دیکھیے کیسے کیسے جھکتا ہے، شیطان کیسے کیسے جھکاتا ہے۔ آپ دیکھیے، میں مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں، وہ میں ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن نان مسلم گواہی دے رہے اس کا عقائد بہت پیور، بہت ہیومن ڈگنیٹی کے حساب سے بہت اچھے ہیں، لاجیکل، ایک رب کو ماننا ہے، اور لاجیکل کیا ہے، صحیح بات ہے، ایک آدمی کے دو مالک ہیں تو کس کو سیٹسفائی کریں گے، 10 ہو جاتے کس کو کریں گے، 50 ہو جاتے کس کو کریں گے۔ اسلام میں ایک کو مطمئن کرو بس پوری زندگی، اور اس سے مانگو، اس کو دینا تو کچھ ہے ہی نہیں، اس سے مانگنا ہے ہر بار، کتنی پیاری بات۔ اور اس کے قوانین، اسلامک لاز میں کیا کیا کیا، میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں خالی نکاح کی اور آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ نکاح ایک بہت کامن چیز ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے یا تو کرتا ہے، میں بھی تو کم از کم دیکھا ہے۔ پیور لا جو اسلامک، خالی ایک لا لوں گا، آپ بولیں گے سبحان اللہ کتنا انٹیکٹ لا ہے، کیسا قانون، کسی کو نہیں، ہاں بس کچھ قانون ہوتا ہے، ایک قانون ایک بات بول دیا، اب دوسرا کچھ بول رہا ہے اس کے آگے کیا کر، اسلام نے جب ایک قانون دیا پورے طرف سے گھیر کر لائے کہ یہ ہے وہ قانون، اب کوئی امینڈمنٹ چینج کی ضرورت ہی نہیں، بس فالو کرو۔ آئیے ایک مثال شادی کے لیے آپ کو دیتا ہوں، پہلی آیت سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت 32 میں اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا أَيَامَ نکاح کر دو ان کے جو بے نکاح ہو۔ رول بہت سمپل ہے، بہت آسان، کوئی آدمی اسلام میں بے نکاح نہیں ہے۔ ایامہ کہتے ہیں ایسے مرد یا عورت کو جس کا پارٹنر نہ ہو، اس میں کوئی کنوارا، کوئی بیوہ مطلقہ کی کوئی قید نہیں، کوئی بھی آدمی قرآن کہہ رہا اکیلا نہ رہے۔ وَأَنكِحُوا أَيَامَ مِنكُمْ کہ نکاح کر دو تم میں جو بے نکاح ہو، کنوارا ہو تو بھی نکاح کر دو، بالغ ہو گیا تو شادی ہوگی کی طلاق ہوگی عورت کی تو بھی نکاح کرا دو، اس کی شوہر کا انتقال ہوگا بیوہ کو تو بھی کرا دو، اگر آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا تو بھی اس کا کرا دو، اس کی عورت کا انتقال ہوگا تو بھی کرا دو، اکیلے مت رہو کوئی بھی لائف کے کسی بھی سٹیج میں، نہ ینگ ایج میں، نہ اولڈ ایج میں، نہ اولڈسٹ ایج میں، ہمیشہ جوڑے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسلامک
حکم. اور صحابہ کی زندگیاں ایسی ہی تھی, وہ کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اکیلے نہیں تھے. یاد رکھیں کہ ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے کہ اگر بوڑھا ہو جائے, اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیچارے تو سوچتے ہیں اتنی شادی, سوچے اتنا حضرت گھر چھڑا دیں گے, خاندان چھڑا دیں گے, ہڑتال دیں گے, بدنام کر دیں گے, بولیں گے ابا ٹٹک گئے, نیت خراب تھی, گندی نیت کے تھے ہمارے ابا, فلاں تھے, یہ تھے, دادا کو دیکھو آپ سدھری اور فلاں ہو رہی. بٹ بات میں چاہیے انسان کو ایسا کوئی ساتھی لگتا ہے, اور جوانی کے مقام میں بڑھاپے میں اور جانے کی ضرورتیں ہوتی ہیں. بول وہاں اس کی فزیکل ڈیزائر سے نیڈس کم ہوتی ہے, لیکن اس کو ایموشنل ڈیزائر ہے, اور ان جنرل سیکشل فزیکل کے مقابلے میں ریئل فزیکل لگتی ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے. اب دو بوڑھے سنبھال لیتے ہیں, اکیلا ہو جائے تو بہت پرابلم ہے, اس کے حساب تو کون سمجھے. اور اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت رکھی انسانی دین میں کہ مرد کے احساس عورت, اور عورت کے مرد بہت اچھے سمجھتے, مرد کو اتنے اچھے سے نہیں سمجھتے. نیچرل ہے, اس لیے اللہ نے رشتہ رکھا شادی وغیرہ ساری چیزیں, تو کا کوئی بے نکاح نہیں رہنا, ایک حکم دے دیا. اب اس کو دیکھیں انٹیکٹ کیسا کیا, اس کو مضبوط کیسا کیا, خالی حکم دے کے چھوڑ دے ایسا کرو, اس کے آس پاس کچھ نہیں کرے تو بہت برا حال ہو جاتا ہے. میں مثال نہیں دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے, کوئی ٹیکسیشن کا لا آ جائے, اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں, خالی لا آ جائے, اور کرنا کیا, دماغ پورا دماغ پاسی کر لیا, پریشان ہو کیا کرنا کچھ سمجھ رہے ہیں, ایک حکم آ گیا بس یہ کر لو, ایسا کرنا, کیا کرنا, کہاں بھرنا, کدھر بھرنا, نہیں بھرے تو کیا, کچھ نہیں مان, بس کرو. سمجھ رہے آپ, قرآن ایک حکم دیتا ہے, دیکھیے کیسا اس کو امپیکٹ ہے. سیکنڈ کہا, اب جب نکاح کرو کہا, تب کیسے جانوروں کے ساتھ نکاح کر لیں, کس سے کرنا, کس سے نہیں کرنا, رول ہونا چاہیے نا. رول رول کیا آیا, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23, کس سے نکاح نہیں ہوتا وہ بتا دیا, مطلب اس کے علاوہ سب سے ہوتا. 15 عورتیں ایسی ہیں جس سے انسان کا نکاح نہیں ہوتا, کچھ پرماننٹ نہیں ہوتا, کچھ ٹیمپرری نہیں ہوتا. کون ہے, چلیے آئیے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23, حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں, ماں سے نکاح نہیں, مائیں باپ کی بیوی ہے دوسری, یہ تو نکاح نہیں, کیونکہ باپ سمجھے نا, کیونکہ باپ کے نکاح میں ماں ہی اس سے لگ. حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں, تمہاری لڑکیاں, لڑکیوں سے نکاح نہیں ہوتا ایک انسان کا, اس کو تمہاری بہنیں, بہنوں سے نکاح نہیں ہوتا, ساری چیز سگی چل رہی ہے. تمہاری پھوپھیاں, پھوپھیوں سے نکاح نہیں ہوتا. اسی طرح تمہاری خالائیں, خالوں سے نکاح نہیں ہوتا. یہ 5 بتا رہے. اسی طرح چھٹا, اور بھائی کی لڑکیاں, مطلب سگی بھتیجوں سے شادی کبھی نہیں ہوتی. تمہاری بہن کی لڑکیاں سگی بھانجیوں سے کبھی شادی نہیں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا, دودھ شریک مائیں, ان سے بھی نکاح نہیں ہوتا پلایا. اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, مطلب اس عورت سے جس کا آپ نے دودھ پیا, اس کی بیٹیاں آپ کی سگی بہن جیسی ہو جاتی, اس سے بھی شادی نہیں, دودھ شریک بہنیں. اور تمہاری ساس سے کبھی نکاح نہیں ہوتا انسان کا, چاہے بیوی کو طلاق بھی دے دے تو بھی نکاح نہیں ہوتا. کیوں, اس کی بیٹی سے نکاح کرنے, اس سے آپ شادی نہیں کرتے, ساس یاد رکھیے, ساس سے شادی نہیں ہوتی. اسی طرح, اور تمہاری وہ جو ہے پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں, تمہاری بیوی سے آئی ہوئی لڑکیاں جو تمہارے گود میں ہیں, مطلب جس عورت سے تم نے شادی کی اور اس عورت کو لڑکیاں ہیں پہلے, ان سے اس مرد کا نکاح نہیں ہوتا, حالانکہ اس کی بیٹیاں نہیں, پہلے شوہر کی, لیکن اس سے شادی نہیں. تو کہا تمہاری پرورش کردہ, تمہاری گود میں ہے, تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم نے دخول کر چکے ہو, مطلب جن سے نکاح ہوا ہو تم ہم بستری کر چکے ہو, دخول نہیں کرے تو پھر معاملہ الگ ہے. ہاں, اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں, جمع نہیں کیا, سمجھا, شادی ہوئی لیکن جمع نہیں ہوا, اب طلاق ہوگی تو پھر اس بچی سے کر سکتے اس کے, لیکن اگر شادی میں لے لیے تو اب اس کے لڑکیوں سے نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں, بہوؤں سے بھی کبھی شادی نہیں, چاہے بیٹا چھوڑ کیوں نہ دے طلاق, اگر اس نے شادی کیا ہے تو کبھی رشتہ نہیں ہوتا ہے. سگی سلبی بیٹوں کی جو بیویاں, اور تمہاری 2 بہنوں کا جمع کرنا. اچھا, اب یہاں تک جو تھے پرماننٹ نکاح نہیں ہونے والے تھے پورے. اب یہاں کیا, اس کے بعد والا نان پرماننٹ ہے, یہ ٹیمپرری کسی وجہ سے نکاح نہیں. کون ہے وہ, اور تمہارا 2 بہنوں کا جمع کرنا, 2 بہنیں ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتی, لیکن یہ ٹیمپرری, ایک اگر انتقال کر جائے دوسرے سے جمع کرنا. اور ہاں, اگر جو گزر چکا ہے تو گزر چکا, یہ احکام سے پہلے اگر کسی نے 2 بہنوں سے کی ہوں گی تو وہ ہو گیا, ان کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, گزر چکا سو گزر چکا, یقین اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ تھے 13 عورتوں کا تذکرہ, 12 پرماننٹ تھے, ایک اس میں ٹیمپرری. اب 2 اور ایڈ کر دیتا ہوں جو حدیث میں آتے ہیں, اس میں نہیں آیت میں. حدیث میں کیا آتا ہے, حدیث میں کہ خالہ اور بھانجی کا ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا منع ہے. سگی خالہ اور سگی بھانجی کو ایک ساتھ نہیں لے سکتے, خالہ اگر نکاح میں تو بھانجی شادی نہیں, خالہ کے بعد طلاق کے بعد ہو سکتی ہے, انتقال کے بعد. اور اسی طرح سگی پھوپھی اور سگی بھتیجی سے ایک ساتھ نکاح نہیں, یہ بھی منع ہے. یہ ہوئے ٹوٹل ملا کے 15 عورتوں سے نکاح نہیں, 12 پرماننٹ, 3 ٹیمپرری. دیکھو, شادی کرنا ہے تو کس سے نہیں کرنا آگے, اب اس کے علاوہ سب سے کر سکتے آپ, سمجھ گیا. چلیے یہ ہو گیا ایک لاک, چلو یہ تو ہو گیا, لیکن اگر شادی کرنے کا اسلام حکم دے کس سے نہیں ہوتی, چلو یہ بھی بتا دے. اور زنا اگر کھلا چھوڑ دے تو پھر شادی کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے, تو اب زنا کو روکنا بھی. قرآن نے کہا سورہ
بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا، یہ بہت بری راہ ہے اور بہت بڑی بے حیائی اور بری راہ۔ تو اگر زنا کو اوپن رکھ دے تو پھر نکاح کی ویلیو کیا بچی؟ وہ اطمینان جو اس کو بیکار قسم کی عورتوں سے حاصل ہوا جن پہ خرچ بھی نہیں کرنا ہے، پالنا نہیں، سنبھالنا نہیں، اس کے بچوں کو نہیں کرنا ہے، بس جائے فارغ ہو جائے آ جائے، جیسا انسان ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے، بیت الخلا جاتا ہے، تو پھر نکاح کی ویلیو کیا بچتی؟ زنا کو بین حرام قرار دے چلی آ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے انسان شادی کریں گے تو بچے بھی تو ہوں گے، تو بچوں کے پروٹیکشن بھی تو ضروری ہے نا۔ انہیں پتا چلا شادی تو کر رہے ہیں لیکن پھر بچوں کا پروٹیکشن نہیں کر رہے یا ان کو منمانی سمجھ رہے، اپنے بچوں کو ملکیت سمجھ کے پیدا میں کروں گا، مار بھی نہیں سکتا ہوں، تو ان کا بھی پروٹیکشن تھا۔ تو کہا اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 51 ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو کیا کھلاؤں گے ڈر سے مت مارو۔ اولاد کا پروٹیکشن ضرور، میرج کا ریزلٹ اولاد ہے، اس کا پروٹیکشن بھی ضروری تھا، اولاد کا پروٹیکشن۔ اللہ فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم واياهم، ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش، صدیق اب زنا کا راستہ تو بند کر دیا، نہیں جانا، لیکن ایک راستہ بھی کھلا تھا جو اس زمانے میں اس کی مثالیں موجود نہیں تھی زیادہ جو آج کے زمانے میں۔ فحش کے قریب مت جانا، فحش کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو شرمگاہ سے غلط ہوتا ہے وہ فحش ہے، زنا اس کا ایک حصہ ہے۔ تو فحش کی ایک قسم زنا، فحش کی ایک قسم لواطت، فحش کی ایک قسم ہوموسیکسولیٹی، فحش کی ایک قسم بیسٹیلٹی، جانوروں سے بدفعلی کرنا۔ یہ قرآن اللہ کو پتا تھا انسان کیا کیا غلط استعمال، تو پہلے فحش کو بین کر دیا۔ دیکھیے کتنا قانون انٹیکٹ ہے، ایک قانون کا ہے لیکن کتنا انٹیکٹ ہر طرف سے اس کو جمع کر کے لا دیا کہ یہ طریقہ۔ تو فحش منع، کسی بھی قسم غلط استعمال شرمگاہ کا منع، ٹھیک ہے۔ فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، چاہے وہ کھلاؤ چاہے چھپاؤ وہ تمہارے لیے منع ہی ہوتا ہے، جس کے قریب بھی نہیں جانا، ٹھیک۔ اب یہ ساری چیزیں ہوں، شادی کرو کس سے نہیں ہوتی، فحش مت کرو، زنا مت کرو، اولاد کو محفوظ رکھو اس لیے کہ اللہ کھلاتا ہے۔ اب ایک ہی چیز بچی، کتنے عورتوں سے کرتے لا پورا انٹیکٹ ہونا چاہیے، تو وہ بھی اس میں بھی نہیں چھوڑ دیا کہ تم دونوں طلاق کرو کیا کرو، نہیں اس میں بھی فکس۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 نے فرمایا ما تاب لکم من النساء، اللہ نے فرمایا کہا عورتوں میں سے بھی تمہیں پسند ہو نکاح کرو، 2 3 یا 4، تو منیمم لمٹ 1، میکسیمم لمٹ 4، اس سے اوپر نہیں کرتے۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو کچھ لوگ غلط فہمی ہوتی ہے، آج جب یہ آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں اور مردوں کے سامنے خاص طور پڑ جاتے ہیں، مرد ایک دم خوش ہوتے ہیں نا، اپنے خواب و خیالوں میں، واقعی میں فیری خواب و خیالوں کی دنیا ہے، بہرحال سیکنڈ میرج، تھرڈ میرج، فورتھ میرج آج کے زمانے میں بہرحال، لیکن وہ خواب و خیالوں میں چلے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم جن پر یہ آیت نازل ہوئی ان کا کیا ہوا، وہ پریشان ہو گئے تھے سارے کے، کیوں؟ تو کسی کی 10 بیوی، کسی کی 15 بیوی، کیا کروں کیا 4 کو رکھ کے باقی کو چھوڑنا ہے، وہ سوچ رہے تھے لوگ، سمجھا؟ پریشان اس کو چھوڑنا پڑا، اب میں 4 کون ہوں اور کس کو میں چلا، ساروں میں 10، سمجھ رہے؟ لیکن اس کمیونٹی کو اللہ نے اور قیامت تک کے لیے ہیومینٹی کو اللہ نے اپر لمٹ بتا دی، اب 4 اپر لمٹ۔ بہت سے لوگ ہنستے ہیں مسلمان 4 شادی، ہنسنے کی بات نہیں، یہ اپر لمٹ کی بات۔ اگر ایک قانون ہے تو اس کے لوور اپر لمٹ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہیومن نیچر ہے، آدمی بولتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ ایک بار قانون توڑے تو سزا کتنی ہونا، 2 بار توڑے وہی قانون، 3 بار توڑے تو پنشمنٹ بدلنا چاہیے تاکہ سخت ہونا چاہیے۔ اپر لوور لمٹ ہوتی ہے تو اسلام نے 4 اپر لمٹ ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، فلاں ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ میں کوئی حکمت اور اس کا جواب کبھی نہیں دیتا ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتا کیا ہے۔ میرا جواب کیا ہوتا ہے، پہلے ایک ایسا مسلمان ہے جس کی 4 بیوی، پھر آگے بات کریں گے، ہے نہیں ایک بھی نہیں بھیا، ان پریکٹیکل سوالات اور جوابات کہتے ہیں 4 کا ایک مسلمان دیکھو نہیں ہوا جس نے شادی کیا، اور میرے سے آپ بتائیں کیا اپر لمٹ ہے میرے بھائی تیرے سمجھنے کے لیے، بٹ اگر تم کو ایسا لگ رہا مسلمان کرتے ہو تو 1 لا کے دے دو جس نے 4 کیا، تو وہ تقدیر والے کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، 1 لاکھ نہیں چل جس نے 3 کا ایسا تو مسلمان، تم کوشچن کرو کہ اپر لمٹ کا ایشو ہے، لیکن چلو تم بول رہے ہو مسلمان بہت 3 وائی لاکھ، اس کو ایک بھی نہیں معلوم ہوگا مسلمان جس کی 3 بھی، 2 کا نہیں بتاؤ کیونکہ 2 والے مل جائیں گے، 3 4 تو ملتے ہیں، اس لیے میں یہ 2 باتیں بولتا ہوں باقی میں چل جاتا ہوں، کیونکہ 2 کے جنرلی مل جاتے ہیں لوگ کرتے ہیں۔ ہاں بتاؤ تو بولیں گا نہیں، تو دیکھو یہ اپر لمٹ ہے جو اسلام نے دی، یہ سب ٹھیک، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، ایک چیز آپ کو بتا دے چلوں گا، کیا آپ کو پتا ہے صحابہ کی جماعت جو 1,50,000 کے قریب تھے، اس میں سے ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس کو ایک بیوی، سب کے پورے کوارٹرز فل رہتے تھے، 4 والا ہی رہتا تھا، انتقال ہوا طلاق ہوئی صرف 4 فل، پھر انتقال ہوا طلاق ہوئی 4 فل، ان کا انتقال ہوا، ان کی بیوہ جیسی عدت گزری، پھر ادھر کسی نہ کسی کا وہ انہوں نے شادی کر لی، ان کی بیوی تھی کر لی، نمبر لگے شادی اور پھر ختم ہوا، ایک بھی صحابی نہیں 1,50,000 میں جن کی ایک بیوی۔ تو میں یہاں مردوں کو نہیں ابھار رہا ہوں،
میں عورتوں کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہوں کہ صحابیات کیسی تھیں، مردوں کو نہیں ابھار رہا ہوں، عورتوں کو سمجھا رہا ہوں. لیکن جو ایشو آج کل میرج کی اور شادیوں کے ایشوز آ رہے ہیں اس کو سالو کرنے کا طریقہ یہ ہے. اور صحابیات جانتی تھی کہ میرا حق میری بہن کے لیے کچھ ہو، میں جینا چاہتی ہوں ڈگنیٹی کے ساتھ دنیا کے اندر کسی مرد کا وہ لے کر کہ یہ میرا شوہر ہے، تو آخرت میں بھی تو وہ سمجھتی کہ آخرت میں اس کا بدلہ ہی نہیں. شیئرنگ زیادہ تھی، صرف اولا کو نہیں شیئر کرتے تھے، وہ بہت ساری زندگی کی شیئر کرتے، وہ صرف اپنے کپڑے اور زیورات نہیں کرتے تھے، وہ ریئل وہ ایسے شیئر کرتے تھے جس سے ان کو پتا تھا میری ایک بہن کا گھر دنیا میں بستا ہے تو آخرت میں اس کے سبب رہوں گی. بہرحال خیر ہم تفصیلات میں نہیں. تو دیکھ ایک قانون نکاح، سبحان اللہ کتنا امپیکٹ لا، بہت پیارا. اب آپ کئی قانون، طلاق کا قانون لے لیجیے قرآن میں، نکاح کا قانون لے لیجیے قرآن کا، حلال کھانے پینے میں لے لیجیے، حرام کھانوں کے لے لیجیے، نکاح کے علاوہ آپ بہت ساری بہرحال اور چیزیں، آپ ایک ایک قانون کو اٹھائیے اسٹڈی کرتے جائیے. شراب کا قانون لے لیجیے مثال کے طور پر، جو نشہ کا قانون لے لیجیے، کیسے کیسے نشہ ہے، نشے میں کیا کیا چیز حرام ہے، کیوں حرام. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. پانچواں قرآن کے سائنسی، قرآن کا ایک موجودہ اس کے سائنسی سائنٹیفک فیکٹ ان دا قرآن. قرآن کے سائنٹیفک فیکٹ میں سمجھتا ہوں اتنے زیادہ ہے، میرے پاس ٹائم بھی نہیں. میں یہ کہوں گا آپ کو میرا ایک پورا لیکچر ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس اینڈ مسلم سائنٹسٹ. میں نے ایک لیکچر لیا تھا قرآن، جدید سائنس اور مسلم سائنسداں. یہ آپ دیکھیے اردو میں لیکچر ہے، میں نے بہت تفصیل میں قرآن نے کیا تھا اور مسلمان سائنسدانوں نے کیا کیا ایجادات کی رکھی، آپ ضرور اس کو پڑھیں. بس قرآن کی ایک آیت سے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ سمجھے. اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، اللہ فرماتا ہے اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کیا وہ لوگ جو انکار کرتے اللہ کا دیکھتے نہیں، زمین و آسمان پہلے ایک تھے اور ہم نے اپنے حکم سے ان کو الگ کیا اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. میں کئی سائنٹیفک فیکٹ، زمین آسمان ایک تھے، بگ بینگ کی جو تھیوری ہے اس کو بتایا جائے ایک، ہم نے ان کو الگ کیا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. ہم جانتے ہیں ہر زندہ چیز میں 50% سے لے کر 90% تک پانی ہوتا ہے. آگے آئیے اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت 6 میں فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ ہم نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹ میں جو ہے ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بنایا اور تمہیں 3 اندھیروں میں رکھا. مطلب ایک کے بعد دوسرا چہرہ، دوسری شکل، دوسرا شیپ دیا اور تمہیں 3 اندھیروں میں رکھا. سائنٹیفک فیکٹ ہے اس میں. ایک تو انسان کا بچہ تخلیق بدلتا ہے، شیپ بدلتا ہے، یہ تو بالکل کامن چیز ہے جو انسان پیٹ کے شکل سے ہی عورت کے بتا سکتا ہے کہ اندر کچھ ہو رہا ہے، ابھی تو سائز بڑھ رہا ہے اس سے پیٹ بڑھتا ہے، یہ تو کامن. لیکن 3 اندھیروں کے اندر رکھا، ظلمات کا لفظ استعمال کیا، ظلمات ثلاث، 3 ظلمات میں رکھا. اب یہ کون سی ظلمات؟ اب یہ تو جب تک کوئی سائنٹیفک اسٹڈی نہ کرے یہ ظلمات نہیں پتا. 3 اندھیرے کیا ہے؟ تو 3 اندھیرے یاد رکھیے، وہ یوٹرس جس میں بچہ بنتا ہے، وہ ماں کا پیٹ کے اعضاء اور اس کے اوپر کی جھلی، تینوں ملا تو 3 جھلیاں ہوتی جس کے اندر ظلمات اندھیرے. ٹھیک، 3 اندھیروں کے اندر بچہ جو ماں کے پیٹ میں پلتا ہے. اور انسان کی پیدائش کے تعلق سے سورہ حج پڑھ لی ان ڈیٹیل. اور اللہ نے انسان کی پیدائش کو ان ڈیٹیل کیوں ایکسپلین کیا معلوم آپ کو؟ ایکچولی یہ سائنٹیفک آیتیں نہیں ہیں، یہ آیتیں عقیدے کی آیتیں ہیں. جتنی آیتیں سائنس کی ہم بول رہے ہیں آپ کے سامنے، کوئی بھی آیت سائنس کے لیے اللہ نے بتا رہا ہے، یہ سب عقیدے والی آیت ہے. ایسا مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں کیا مرنے کے بعد ہڈی پورا ہونے کے بعد کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے دوسری بار کیسے اٹھائے جائیں گے اس کا ایگزامپل کبھی نہیں دے سکتے. تو پہلی بار کیسے بنے تھے وہ دیکھ لو، دوسری بار میں خود ایمان لا لو. پہلی بار کیسے بنے تھے؟ ایسے بنے تھے، پانی کا ایک خطرہ تھا، ادھر بھی پانی کا ایک خطرہ تھا، دونوں خطرے ملے اور ایک نئی مخلوق پیدا ہو. ایسا کبھی دیکھا آپ نے؟ 2 لکوڈ ملنے کے کچھ تیسری مخلوق بنتی ہے؟ امپاسبل. دنیا میں کر کے بتاؤ. پانی کے خطرے سے ہڈی گوشت اس میں کتنے پروٹینز الگ الگ، دل الگ بنا ہوا، گردہ الگ بنا ہوا، میدا الگ بنا ہوا، آپ کی آنتیں الگ بنی ہوئی، ہر چیز الگ ہے. کچھ جلد جو ہے اسٹریچ ہوتی ہے، کچھ جلد نان اسٹریچیبل ہے. تو نہیں کتنی اسٹریچ ہوتی ہے، کیسا اللہ دیکھ کتنی الگ الگ پروٹینز ہے. ہڈی ہے، ہڈی کے اوپر کچھ، ہڈی کے اندر کچھ ہے. اور ایسی عجیب وغیرہ مخلوق انسانی جسم میں 1 لاکھ پروٹین الگ الگ اجزاء، بال الگ اجزاء بنا ہے، جلد الگ اجزاء، ناخن الگ اجزاء بنا ہے، ناک الگ اجزاء بنا ہے، سانس لینے کا سسٹم الگ ہے، پھیپھڑوں کا الگ، ہر چیز پروٹین سے ڈفرنٹ ٹائپ. ایک پانی کی بوند میں ایک چھوٹا سا اسپرم ہوتا ہے جو ہاتھ نہ دکھ سکتا آنکھوں سے، نہ محسوس ہو سکتا ہاتھ سے. تو ایک قطرے پانی کے اندر، منی کے اندر بلین کی تعداد میں ہوتا ہے، اس میں سے کوئی ایک کامیاب ہوتا ہے جو ماں کے انڈے کے ساتھ ہوتا ہے. رب العزت ان کی ملا کے بعد میں الگ 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 شکل دیتے 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 اس کو خلقا آخر ویسا پیدا کر دیتا. تو اللہ رب العزت قرآن میں 6 اسٹیج بیان کی انسان کی پیدائش. 6 کی 6 اسٹیج آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں.
نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، لحم، خلقنا، 6 اسٹیج۔ نطفہ پانی کی بوند، علقہ کوئی چیز جو لوٹا خون کا چپکا ہوا جیسا جونک چپک جاتا ہے نا، نطفہ، علقہ، مضغہ ایسی کوئی چیز چبائی نہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد جو اللہ فرماتا ہے کہ عظام ہڈیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، لحم 5واں اسٹیج جس پہ گوشت چڑھا جاتا ہے، خلقنا پھر اور اس کے بعد وہ ایک الگ ہی مخلوق بن جاتا ہے، مطلب تب تک وہ عجیب دکھتا ہے لیکن اب ایک بچے کی شکل لیتی ہے، الگ مخلوق۔ تو آپ دیکھتے تو کیوں بیان کیا سائنٹیفکلی اتنی باریکی سے انسان کی پیدائش، اس لیے بیان کی گئی کہ جب پہلی بار ایسا پیدا کر سکتا ہے تو دوسری بار کیا ناممکن۔ آج انسان بولا ہم کو اگر ڈائناسور کی یہی ہڈیاں اگر پوری مل جائے تو اس کے اگر چین اور کڑی ہم ڈیرنے کے فلاں سے، کتے سے، بلی سے اور مینڈک سے اور اس سے ملا کر، چپکل سے ملا کر ہم ایک ڈائناسور پھر پیدا کریں۔ جب تم اتنی بڑی باتیں کر سکتے انسان ہو کر، رب العزت کے لیے کیا ناممکن ہے؟ جب پانی سے پیدا کیا پہلی بار غور کرو تو دوسری بار ہڈی سے پیدا کرنا کیا ناممکن ہے اس کے لیے؟ تو دوسری بار پیدائش کو بتانے پہلی بار پیدائش کا تذکرہ ہو۔ تو قرآن کی وہ آیتیں سائنس کے بارے میں نہیں، سائنٹیفک نالج بھی اٹھا لو آپ اس سے، بٹ وہ آیت بہرحال تو بہت ساری باتیں، وقت نہیں ہمارے پاس اتنا محدود ہے، 2-3 مثالیں لی، بہرحال ہم آگے چلیں گے۔ چھٹا معجزہ قرآن کا، اور یہ سائنٹیفک معجزہ آج کے دور، جدید دور کا معجزہ ہے، اس معجزے کے ذریعے آپ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں قرآن کے اندر، اور بہت ساری باتیں ابھی سائنس ثابت نہیں کی ہے تو ہم ڈینائی بھی نہیں کرتے، مطلب لوگ بول سکتے ہیں کہ یہ بات کا کہنا ہے ابھی ڈینائی نہیں، ہم ایگزسٹنس کا نہیں کر، ہم مانتے ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی مانتے ہیں، بٹ انشاءاللہ فیوچر میں ہوگا، کیونکہ سائنس نے بہت سی بار یو ٹرن لیا نا، لے سکتا ہے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، رکو دیکھیں۔ بہت ساری باتیں لوگ بولتے ہیں ارے یہ تو الگ دکھ رہا ہے، جیسا مثال فار ایگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار بدعا دی تھا، اللہ کا کتا تجھے کھائے، ایک کافر کی بدعا دی، اللہ کا کتا، اور جبکہ ہم جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ شیر نے اس کو کھا لیا، اب شیر تو کیٹ کی قسم، حدیث میں کتا، لیٹ اس ویٹ، تھوڑی دیر رک جاؤ، کیٹیگری بدل دیں گے لوگ اس کی، تو یہ تو انسانی بھی کیٹیگریز ہے نا۔ تو آپ قرآن حدیث کو مت جائے، قرآن حدیث تو وحی کے ذریعے آیا ہے جو قیامت تک کے لیے فیکٹ بیان کرنا ہے، تو تم ہماری تھیسس، تھیوری اور یہ سب آ کے فیکٹ کی طرف آتے ہیں، ہم لوگ ایک دم نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، ویٹ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، رکو دیکھو، انتظار کرو اس کا، سائنس کو بھی ثابت کر دیں گے، اور نہ بھی کرو تو ہمارا تو ایمان ہے، بہرحال ہم کی ضرورت نہیں اس کی، بٹ اور تقویت آتی اسلام کی دعوت دینے کی بات سمجھنے میں۔ 36 قرآن کی تلاوت کا اثر اس کے سننے والوں، میں سمجھتا ہوں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت 124 میں، اور جب کوئی صورت ہماری نازل ہوتی ہے تو یہ بات منافقین کہتے ہیں کیا تم میں سے کسی کا ایمان بڑھا اس صورت کو سن کر؟ پھر اللہ فرماتا ہے صورت سے تم میں سے کسی کا ایمان کو زیادتی کیا گیا، سو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس صورت سے ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ جو ہے خوش ہو رہے ہیں، صورت کے نازل ہونے سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے ایمان والوں کی، اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ قرآن فرماتا ہے سننے والے پر اثر کیسا قرآن کا ہوتا ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت 83 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اللہ فرماتا ہے اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں، وہ لوگ جو پہلے ایمان والے یہود و نصارہ جب اللہ کے رسول کو جو قرآن کی طرف سے سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کے سبب کہ انہوں نے اس حق کو پہچان لیا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل کر جو تیرے ایمان کی تصدیق کرنے شہادت دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اثر ہوتا ہے اس کے پڑھنے والوں کو، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت تیسری جگہ فرمایا کہ جب اللہ کی آیتیں مومنوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ، اور جب ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ سے توکل کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے سننے والے پہ اثر، اب یہ اثر ہم لوگ قرآن کیونکہ ہمیشہ سنتے ہیں سمجھ میں نہیں، لیکن سننے والے کا اثر اگر سننا ہے تو کبھی کبھار دیکھیے سوشل نیٹورکنگ پر آج کل لوگ کچھ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پہلی بار کسی غیر مسلم نے قرآن سنا تو اس کا کیا تجربہ ہے، بہت سارے ایکسپیریمنٹ میں نے یہ دیکھا، وہ جاتے ہیں اور قرآن کی 4-5 آیتیں کان میں لا کے سناتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے عربی میں کیسا لگا کیا تھا، تو ان کے آپ تجربہ 4-5 آیتیں 2 منٹ ہارڈلی سنتے ہیں، تجربات ایسے دے رہے ہوں یوروپ اور امریکہ میں کہ بولتے ہیں ایسا کلام کبھی نہیں، تو بولے میرے کو سکون لگنا تھا، کیا اچھی چیز، ایسا لگا میری ماں نے کبھی بچپن میں سنائی تھی لوری، اس سے رات اتنا سکون لگا، یہ دنیا میں کہاں سکون لگا، ان کے دل کو یہ قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ اور کئی مسلموں کے تعلق سے آپ دیکھیے جب قرآن کے سامنے پڑھا جاتا ہے لوگ زارو قطار ہوتے، کئی واقعات ایسے نان مسلم کے جن کو قرآن ذرہ برابر، اس کے علاوہ قرآن کا اثر دیکھنا ہے تو اس انسان کو دیکھیے جس کے اندر دل سوار ہے، تو اللہ کلام پڑھا تھا کیسے تڑپ رہا ہے،
یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے جو لوگوں کے دل پہ کرتا ہے، اس کلام میں اتنا اثر ہے۔ ساتواں قرآن کا معجزہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ قرآن میں اختلاف کا موجود نہیں ہونا، بڑا اہم حصہ یاد رکھیے، یہ مذاق نہیں ہے بلکہ میرے دوستوں اتنا اہم معجزہ ہے، نو کانٹرڈکشن ان دا قرآن۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 82 میں، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو اس میں کیا ہوتا؟ کثیر اختلاف، کانٹرڈکشن ہوتا۔ کیوں؟ وہ بات کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں؟ قرآن 23 سال میں اترتا رہا، اور 23 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب جب اترتا رہا لوگوں کو لکھاتے رہے، سمجھ گیا؟ 23 سال قرآن اترا، لکھاتا، 23 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پورا اترنے کے، پورا لکھے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اس کو کلیکٹ کیا گیا، اترا الگ، کلیکشن بعد میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں ایک ہوا، حضرت عثمان کے دور میں بہت آفیشیل ہوا، اور وہی مصحف آج بھی ہم پڑھتے ہیں، وہ کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف دا قرآن، بلکہ میرا ایک لیکچر قرآن کا نازل ہونا، جمع ہونا، ترتیب دیا جانا کتابی، یہ آپ دیکھیے لیکچر میں بہت میں ڈیٹیل میں سمجھا، بہرحال ہم اس بحث میں اب نہیں جائیں گے۔ تو جب یہ 23 ایئرس تک اترتا رہا، اس کا جمع ہوا، اس میں ایک بھی غلطی نہیں۔ اب بڑھیں اللہ کلام میں غلطی کیسے نہیں؟ یہ تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ غیر مسلموں کی نظر سے جس پہ ایمان نہیں لاتا، وہ تو اس کو لٹریچر کی نظر سے دیکھیں گے، لٹریچر کی نظر سے اگر دیکھیں 23 سال میں جب کوئی لٹریچر ایک انسان لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، آپ کو معلوم کیریکٹر بدل جاتے ہیں۔ ایک آتھر جب کتاب لکھنا شروع کرتا ہے نا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کتاب 2 سے 4 مہینے میں ختم ہو جائے، اس لیے کہ چوتھے مہینے کے بعد اس کو کیریکٹر ہی یاد نہیں ہے، پہلا جو لکھا تھا الف آدم، میل ہے یا فیمیل، کیریکٹر سے یاد رکھنا ہے نا، اس کی جس سے کریٹ کرتا ہے دماغ میں۔ آتھر جو بک لکھتے ہیں یہ تھوڑی بھی کمپیوٹرائز لکھ رہے ہیں کہ پہلا کیریکٹر، دماغ کے اوپر ایک فلاں تھا، اس کی ایک بیوی فلاں تھی، اس کی ایک سالی فلاں تھی، اور یاد رکھنا ہے نا آخر تک لکھنے تک، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ 5-6 مہینے میں کمپلیٹ ہو۔ لٹریچر کی مثال آپ کو نہیں دیتا ہوں، آڈیو ویڈیو کا دور ہے، آڈیو ویڈیو دیکھنے کا دور ہے، سننے کا دور ہے، اس کی مثالیں فلمیں بنتی ہیں، فلمیں جب بننا شروع ہوتی تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد ختم کیا جائے، ایک شاٹ کے بعد دوسرے شاٹ کو بہت غور سے یاد رکھا جاتا ہے کہ دوسرے شاٹ میں بھی وہ تمام چیزیں رہتی ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے نا۔ اور ہم دیکھتے ہیں آڈیو ویژول ہونے کے بعد بھی آج بھی اتنے سوفسٹیکیٹڈ ٹولز اور مشینز یوز کرنے کے بعد بھی، ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی، وہ چیز جو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں گڑبڑ ہو جاتی۔ ایک کیریکٹر ایک شاٹ کے اندر جو ڈریس پہنا ہوا، دوسرے شاٹ میں کنٹینیو شاٹ ڈریس چینج ہے، مسٹیک ڈریس بنانا، تو اس نے کیا کیا، کل کا شاٹ بھول گیا، کہاں چھوڑے، ویژول ہے دکھتا ہے تو مسٹیک ہے، سیکول بنائے ایک کے بعد دوسرا بنائے، اسی کا ایک دوسرا پارٹ بنائے، سیکول میں کچھ تو بنائے چھوڑے، ابا بدل گئے، ہاں بدل گیا ابا کا، فلاں ہو گیا، ہوتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں جو لوگ فلموں پہ غور کرتے ہیں، جو اس کا مذاق اڑانے ہوتے ہیں، وہ برابر نکالتے ہیں بلو پر، اس میں 10 غلط ہے، اس میں 20 غلط ہے، اس میں 50 غلط ہے، اس میں 100 غلط ہے، معلوم ویژول ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ملٹیپل ٹائم پولیٹیشن ہوتا ہے اس کے بعد بھی سبحان اللہ، قرآن اللہ کا کلام یہ انسان کرتا ہے، لہٰذا 23 سال میں لکھا گیا، ناٹ اے سنگل مسٹیک ہے، اللہ کا کلام ناٹ اے سنگل مسٹیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم میں ہے، خوشی میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں، سفر میں، شہر میں، کسی جگہ پتھر مارے جا رہے، لیکن اس کا کوئی افیکٹ قرآن پہ نظر نہیں آتا، ورنہ آتھرز کے لائف کا افیکٹ ان کے کلام پہ پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے کسی آتھر نے کتاب لکھی تو وہ لکھا ہوا تھا، آتھر نے جب یہ کتاب لکھی ان کے والدہ کا انتقال ہوا تھا، لہٰذا کتاب میں بہت روتی صورت کیریکٹرز لائے گئے ہیں، بہت رلایا گیا ہے، اور پوری کتاب روتی صورت رہتی ہے، آنسو آ کے لوگ انہیں مر گیا انہیں مر گیا، تو پورا آتھر کی زندگی کے حالات سے ہو۔ دیکھیے ہوتا ہے کوئی فلم پروڈیوسر ہے، ان کی امی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے جب کیا فلم بنائی تو فلم بہت روتی صورت فلم ہوتی ہے، مطلب ان سینس بہت کیا بولتے ہیں اس کو، کون سی فلم بولیں گے جس میں بہت رونا دھونا، مر رہے لوگ بعد دھڑا دھڑ مر رہے، یہ اور کیوں، تو بولے وہ ذرا وہاں کا انتقال سمجھ رہے ہیں، مطلب زندگی کے حالات چھلکتے ہیں، یہاں اس کا آخر اللہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں زندگی کے حالات میں یہودی آپ کو جھوٹا نبی کہہ رہے ہیں، پھر بھی اس پہ مریم نازل ہو رہی، یہ نہیں کرے گا، ارے مریم تو یہودیوں میں تھے نا، یہودیوں میں مطلب عیسائی مانتے ہیں، میں کیوں لکھو جبکہ وہ کرنا ہے اللہ کا کلام، مریم سے مریم آئی، مریم علیہ السلام کا پورا تذکرہ، سمجھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، تو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے حالات چھلکتے ہیں۔ ایک اختلاف قرآن میں، آج کے جدید دور میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جانے کے بعد ہر آتھر کو لکھنا کمپلسری ہوتا ہے، میری کتاب میں نے بہت دھیان دیا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی غلطی ہو تو ناظرین سے، سامعین سے، پڑھنے والوں سے گزارش ہے فون نمبر پہ سے کانٹیکٹ کر کے کرے، مجھے بہت خوشی ہے نا۔ سب دنیا کتابوں میں لکھا ہوا، قرآن میں لکھا ہوا، اس میں کا مسٹیک ہاں یہ لکھا آپ کو ضرور ملے گا کہ مترجم سے یا مفسر سے غلطیاں ہوئی ہیں،
اگر ان غلطیوں میں سے کوئی غلطی آپ کو ملے تو بھیج دیں، یا پھر پرنٹنگ میں اگر کوئی مسٹیک آپ کو نظر آئے تو ضرور ہم کو متوجہ کریں، ہم اس کی اصلاح میں خوشی محسوس کریں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ لکھا ہوا ان کا ہی لکھا ہوا نہیں کہ قرآن کی غلطی نہیں، اور پھر اللہ جس کے سے چانس ایرر ہیومن سے ہوتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کتاب میں غلطیاں کیسے ہوتی ہیں، تو اٹھا لیجیے سارے کلام جو اللہ کے لیے، اور پھر دیکھیے کیسے کیسے غلطی کیریکٹری ہوتی ہے۔ اور قرآن کی خصوصیت ایسی ہے، سبحان اللہ، اگر آپ اس کو پڑھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم، عیسیٰ کو بغیر والد سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ سے پیدا کیا، تو عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کس جیسی ہے؟ آدم کی۔ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہیں تو وہ خدا ہے، تو آدم کو تو ماں بھی باپ بھی نہیں، خدا ہے کیا؟ پھر عقل مندو ہوش کے ناخن پکڑو، اگر خالی عیسیٰ کو باپ نہیں تو تم کہہ رہے ہو کہ خدا ہے، تو آدم کو تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، تو کیا یہ خدا اسکوائر ہے، ڈبل خدا ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم سی ہے، آدم کا ہو جاؤ وہ ہو گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہو جاؤ وہ ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے ذریعے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر باپ کو ہو گیا۔ اب لٹریچر کا کیا ہے؟ لٹریچر کا بھی اس میں شاہکار ہے، کیسا؟ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، تو مثال ایک جیسی ہونا چاہیے نا، ہے نا۔ آپ کو معلوم معجزہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنے مرتبہ معلوم ہم کو؟ 25 مرتبہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام کتنے بار ہے قرآن معلوم ہم کو؟ 25 مرتبہ، کیونکہ مثال ایک جیسی ہونا، مثال ایک جیسی ہونا چاہیے نا۔ تو نمبر آف کاؤنٹنگ ان لو، آپ وہ معجم المفاہرس کے الفاظ قرآن کریم لیجیے، ایک کتاب ہے جس کے اندر پورے الفاظ قرآن میں کتنے بار کہاں تھے ایک جگہ جمع کیے معجم، اس میں لے لیجیے آدم 25 جگہ ہے اور عیسیٰ 25۔ مثال ایک جیسی ہونا تو بولنے میں بھی ایک جگہ، دونوں کو 25۔ اب بتاؤ ایسا لٹریچر میں 23 سال میں کیا ہے کہ ایسا لٹریچر کا شاہکار پیدا کرے کہ مثال ہے تو 25 باری تو 25 باری نام امپوسیبل لٹریچر وائی شاہکار ہے، یہی غلطی ہے۔ اور اتنا انٹینس کلام جس کی بہرحال کو یعنی تفصیلات کو موقع نہیں جاؤں، آئیے اس کا آخری معجزہ جو آج ہم دیکھنے والے تھے، اس کے ہزاروں معجزوں میں تو یہ ہے کہ قرآن کا آسانی سے یاد جانا، میمورائزیشن آسانی سے یاد جانا، آسان۔ ایسا کوئی اسلام پر عمل کرنے والا دنیا میں انسان نہیں ہے جس کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد نہ ہوگا، ایسا کوئی اسلام پر عمل کرنے والا انسان نہیں ہے جس کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد نہیں ہوگا۔ سورہ فاتحہ یاد ہے؟ سب کو یاد ہے، آپ کو جتنے لوگ میری بات سن رہے سب کو یاد ہے، قرآن کا حصہ ہے، یاد ہے؟ یاد ہے، یہ تو سب سے کم ہے، سورہ فاتحہ تو منیمم ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلاح، سورہ ناس، سب کو یاد، سورہ تین ہوتی ہے نا، سب کو معلوم۔ ایسا کوئی مسلمان دنیا میں نہیں اسلام پہ عمل کرنے والا جس کو قرآن میں کچھ نہ کچھ حصہ یاد نہ ہو، اور ایسی مسلمانوں کی کوئی بستی دنیا میں نہیں جہاں پورا قرآن کو یاد کرنے والے لوگ موجود نہ ہو۔ حافظ قرآن، ایسا کوئی مسلمان جس کو تھوڑا بہت قرآن یاد نہ ہو، اور ایسی مسلمانوں کی کوئی بستی نہیں دنیا میں جہاں حافظ قرآن نہ پائے جاتے ہو۔ یورپ جائیے، امریکہ جائیے، آسٹریلیا جائیے، عرب دنیا میں تو موجود ہے، ہندوستان میں تو الحمدللہ مدارس اتنے ہیں، آپ گن بھی نہیں سکتے کتنے حافظ گلی مل جائیں گے شہروں میں، جہاں مسلمان بستی وہاں قرآن کو یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ لاکھوں کروڑ لوگوں نے اس کو یاد کیا، اس کے اترنے سے لے کر آج تک، اور لاکھوں کروڑ لوگ اس دنوں میں باہر یاد ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ کہ اس کی اصلی زبان میں یاد ہے، سب کو کیا خصوصیت ہے؟ اس کی اصلی زبان میں یاد ہے۔ تو معجزہ کیا ہے؟ معجزہ اور چیلنج بھی اس کا، دنیا میں ایسی دوسری کوئی مذہبی یا غیر مذہبی کتاب نہیں جو اس کے ماننے والے کو اس کی اصلی زبان میں یاد ہو۔ دنیا کی ایسی کوئی مذہبی یا غیر مذہبی کتاب نہیں جو اس کے ماننے والے کو اس کی اصلی زبان میں یاد ہو۔ یہ قرآن کا معجزہ اور یہ اس کا چیلنج ہے۔ دیکھ لیجیے، آپ دیکھ لیجیے اس چیلنج، دنیا میں کوئی نہیں معلوم، کوئی نہیں۔ بائبل کا ایک بھی حرف، تالمود کا یہودی مانتے، بائبل بھی مانتے، توریت کا پہلا حصہ اس کی 5 کتابیں، اس کا کوئی حرف نہیں۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں کے بغیر نام دیے کہ کہہ رہا ہوں کسی کا آپ کو حافظ، کسی کا آپ کو حافظ، میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا نہیں، چند جملوں کا حافظ ہی بتا دیجیے۔ جیسے ایک مسلمان ادنا سے ادنا 2-4 آیتیں تو یاد، کم از کم 7 آیتیں صرف فاتحہ بھی یاد۔ ایک ایسا آدمی بتا دیجیے جو اپنے مذہب کا بیسکس یاد ہے، جس میں عام تم نہیں ملیں گا، دس از چیلنج۔ یہ تو خصوصیت اس کلام ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری کسی مذہبی یا غیر مذہبی کتاب میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کے ماننے والوں کو وہ کتاب اس کی اصلی زبان میں باہر دیا گیا۔ کچھ تو اصلی زبان میں موجود ہی نہیں، اللہ رحمت جو ہے ہم کو یاد نہیں کر سکتے، یہ ہے نہیں موجود۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے میرے بھائیوں۔ لوگ ایک بار قرآن کو یاد کرتے ہیں، ان کے موت تک ان کو یاد ہے، بچپن میں یاد کرتے ہیں، مرنے تک یاد ہے، زندگی میں یاد کرتے ہیں، کوما کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کوما میں چلے گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے کوما میں اٹھے ہی نہیں، کب 5 دن کوما، 5 دن قرآن چلا، حافظ قرآن موت قرآن، کیسی موت عجیب ہے نا۔ معجزہ ہی موت بھی اپنے آپ میں ایک بہترین موت۔
تو بہرحال ایسے اس کے ماننے والے پڑھنے والے یاد رکھنا ہوگا، یہ خصوصیت ہے بھائی کسی کتاب کی، یہ تو ایسا ویریفائبل چیز ہے۔ ابھی کیا کل کسی نے ایک واقعہ مجھے سنایا تھا، اس کی کیا حقیقت مجھے نہیں اچھا واقعہ کہ ایک مرتبہ جو ہے لوگوں نے سوچا، کچھ لوگوں نے دانشوروں نے کہ یار یہ قرآن مسلمان ان کی کتاب یہ ختم کیوں نہیں سکتے، اس میں کرپشن کیوں نہیں لاتے، اس میں چینج کیوں لاتے، مسلمان اپنے آپ کو بدلتا کیوں نہیں، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کا دین آج تک ویسی ہے جیسا نازل ہوا، اس کی کتاب، اس کی زبان، سب کچھ ویسا، اس کی محبت اپنے رسول سے بغیر دیکھے وہ ابھی باقی ایسا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ بھول گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا صرف نام ہی ہے کیا، بس نہ ان کا عمل، نہ ان کی سیرت، نہ ان کا عمل، کیوں ایسا؟ تو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا بتایا لوگوں کہ ایک کیا کہ یہودی کو بلایا، ٹھیک ہے، اور ایک عورت آتی ہے، عورت اس کو دیکھتی پڑی، وہ گیا اس نے چوما وغیرہ اور عورت کو رکھ لیا، بعد میں سے پوچھا ایک مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے بعد کیا ہوا، تو کہا اچھا ہے پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے ایک جو ہے عیسائی کو دیا، یہ بائبل ہے لیجیے پڑھیے دیکھتے، اس نے بائبل دیا، چوما وغیرہ رکھا، اس سے پوچھتے گئے 3 مہینے تک پڑھا کیا بولا دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، بولے کو مسئلہ کوئی گورنمنٹ کی جاب۔ تیسرا ایک مسلمان کو انہوں نے قرآن دی اور بولے اس کو پڑھو تو وہ کرو، تو دوسرے دن آ گیا اور کوئی گڑبڑ اس کے اندر، یہ لکھا ہوا صحیح ہے، یہ آیت ایسی نہیں قرآن، کیوں؟ تو نہ پہلا نہ دوسرا اپنی کتاب کی غلطیاں نہیں پکڑ سکا کہ اس میں کیا غلطی۔ ایک مسلمان اگر آپ کو عربی نہیں آتی، کوئی آدمی عربی میں قرآن کو توڑ موڑ کے پڑھے تو آپ بولیں گے گڑبڑ کر رہا، پٹھا غلط پڑھ رہا، گڑبڑ ہو رہی۔ آپ نہیں بھی جانتے نا، اگر کسی نے بائبل کو بھی لکھ کے لا دیا آپ کو عربی میں تو آپ بولیں گے قرآن کا نہیں، اس کا تو میں بول سکتا ہوں سمجھتا بھی نہیں، یہ اس قرآن کی اور دنیا کے تمام مذہبی اور غیر مذہبی کتاب ایک جگہ لا کے ختم کر دی اور پھر کہا جائے کتابوں کو لکھو، ایک ہی کتاب ہے جو واپس لکھی جا سکتی ہے، پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک، اول جیسا اتری تھی ویسے ہی وہ کون سی ہے قرآن کے سیروں میں سب کے بچے لاکھوں کروڑ لوگ اس کو یاد کرنے لگے ہیں، تو فوراً کہیں گے کہ دوسری واپس سب کی آ سکتی ہے، باقی دنیا کی کوئی کتاب کی خصوصیت نہیں، لپت اور ولپت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ایک بار چلے گی۔ قرآن کتنا ہی پرانا تھا، دیمک کھا گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مٹ گیا، پانی میں ڈوب گیا، کسی وجہ سے نقصان ہو کوئی بات نہیں، اس کے پڑھنے والے اتنے موجود ہے کہ لکھ لیں، یہ معجزہ اس کتاب کا ایسا معجزہ کسی کتاب کا نہیں۔ آخری کلمات اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا معجزہ اللہ کی سنت ہے جو لوگوں کے دیمان کو اللہ تعالیٰ دیتا تھا، لوگوں کا یہ طریقہ تھا اپنے نبیوں کے ان کے حق ہونے کے، ان کی حقانیت جاننے میں معجزہ مانتے تھے، نہ انسانوں کا طریقہ بدلا نہ اللہ کی سنت بدلی۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آ کر چلے گئے، قرآن کا پیغام انسانیت تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ انسانوں کی فطرت تو نہیں بدلی معجزہ مانگنے کی، انبیاء آنا لیکن بند ہو گئے، تو اب اللہ نے ہم لوگوں کو ایک ایسا معجزہ دیا کہ ہم اپنی دعوت کے لیے اس معجزے کو آج بھی سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے ساتھ تھا، ان کے بعد چلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے ساتھ تھا، ان کے بعد چلا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی تھے، آپ کا معجزہ ایسا معجزہ ہے قرآن جس کو قیامت تک رہنا تھا، کیونکہ اس قوم کو دعوت دینا ہے اور قیامت تک ثابت کرنا ہے کہ یہ دین حق ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ لہٰذا یہ آخری نبی کا معجزہ ہے، یہ قیامت تک یہ دین سے حق ہے، اس دین کو ثابت کرنے کے لیے اس آخری امت کو یہ معجزہ دیا گیا، اور اس قرآن کی خصوصیت انشاءاللہ یہ ہے کہ ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت، ہر دور میں، تو ہر دور میں ایک داعی اسلام کے لیے معجزہ اس کے ہاتھ میں، ایک معجزہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، ہر دور۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد معجزہ ختم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ختم ہوا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یہ معجزہ باقی ہے اور یہ معجزہ قیامت تک لوگوں کو دعوت دینے میں کام آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو ایسا معجزہ دیا کہ تو اس کو پیغام آخر قیامت تک پہنچانا تھا، زندہ جاوید تو ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ، ہر دور میں ثابت کرنے والا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ ہمارے گھروں میں رکھا ہے، یہ معجزہ ہمارے گھروں میں رکھا ہے، رکھ کے نکالیے، اس کو پڑھیے، اپنی زندگیوں میں اس معجزے کو لائیں۔ کتنی عجیب بات ہے، تمہارے گھر میں ایک معجزہ رکھا ہے اور تم معجزوں کے لیے دنیا میں تلاش کر رہے کہ یہ ہو جائے، کچھ میرے ساتھ معجزہ ہے، پڑھو، نکالو، ہماری زندگیوں کو اس کے مطابق کرو، یاد رکھیے ہم خود اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ یہ ایک معجزے ہونے کے ساتھ ساتھ دعوتی کلام ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کو بدلنا، دنیا میں کامیابی اور کامرانی بننا اور آخرت میں ہم کو جو ہے جس کو کہیں گے کامرانی اور جو ہے کامیابی دینے والا کلام ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کلام کو خود پڑھیں، اس کو دیکھیں اور اس کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو قرآن کو پڑھنا اور عمل کرنا بھی آسان کرے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن معجزات کو سمجھ کے اس کے ذریعے لوگوں تک دعوت اسلام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کی زندگی کو قرآن کے مطابق کر دیں، ہم تمام کو قرآن والا بنا دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اس کتاب کے مطابق ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔